جو کرمنلز ہیں انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کراچی میں راون وار اور لاہور میں عابد باکسر, یہ واحد بچے ہیں. باقی میں ساروں کا تذکرہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا حشر میں نے آنکھوں سے دیکھا. یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو چھپا ہوا ہے. سی سی ڈی اتنا اچھا کام کر رہی ہے, آپ ان کو کام کرنے نہیں دے رہے. وہی لسٹیں ہیں پرانی, وہی بندے ہیں پرانے, طریقہ کار بھی وہی ہے, ایف آئی آر کا اندراج بھی وہی ہے. چودھری اسلم کے پولیس مقابلے ہوں, راون وار کے, ذیشان کاظمی کے, ان سب نے سینچری پوری کی ہے. کیا اس سے فائدہ ہوا؟ کیا اس ٹائم کے جو کرمنلز تھے ان کا صفایا ہو گیا؟ صفایا نہیں ہوا, لیکن ایک کام ضرور ہوا. جب ہم بات کرتے تھے انو چھبیل کی, ملنگی کی, آپ کہتے تھے وہ جسٹیفائڈ ہیں, جنہوں نے ان کا پولیس مقابلہ کیا وہ دلیر ہیں. آج جب سی سی ڈی یہ کام کر رہی ہے, شاہ گینگ کا انہوں نے خاتمہ کیا, آج وہ جسٹیفائڈ نہیں, آج وہ قابل قبول نہیں ہے. آپ 400 سے زائد افراد 4 ماہ میں مار دیں. ساتھیوں نے مارا, انہوں نے نہیں مارا. ساتھیوں نے مار دیا, چلیں وہ تو پھر پولیس کی کمزوری ہے. نا نہیں بھائی, بھاگنے نہیں دوں گا میں آپ کو یہاں سے. ایک آدمی نے ڈکیتی کی, اس میں عورت کو ریپ بھی کیا, آپ جائیں پیچھے رکھیں, پھا کر کے ماریں ایسے. یہی طریقہ ہے اس کا, اور یہ میں نے 25 سال میں سیکھا ہے. سی سی ڈی پہ اعتراض مجھے یہ ہے, آپ مافیا کی ترجمانی کر رہے ہیں, لوگوں کا یہ اعتراض ہے آپ پر. دنیا کے کس خطے میں یہ طریقہ, یہ فارمولا کامیاب ہوا کہ جہاں خون کی ندی بہ رہی ہے اس کے آگے خون کی دیوار کھڑی کر کے خون ریزی روک لی جائے؟ پابلو ایسکوبار, اس کو اریسٹ کر سکتے تھے, امریکن سنائپر اوپر بیٹھا ہوا تھا, اس سنائپر نے گولی مار دی. جو بھی پولیس مقابلے ہوتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کہ یہ فیک ہیں یا اوریجنل ہیں, اصل میں ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا وہ جو ملزم تھا. باڈی کیم لگے ہوتے ہیں, گاڑیوں کے اوپر کیمراز ہوتے ہیں. کیا اگر پنجاب کے اندر یہ والا پروسیس ہم سٹارٹ کریں؟ لی بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں, خدا کا واسطہ نہ کرو یار. پنجاب میں ہونے والے سی سی ڈی کے پولیس مقابلے عوام کو قابل قبول ہیں, لیکن عوام کا شکوہ نئی مصطفیٰ صاحب سے ہے کہ انہیں کیوں اعتراض ہے ان پولیس مقابلوں پر. ان پولیس مقابلوں سے کیا نقصان ہوگا؟ ماضی میں ہونے والے پولیس مقابلوں کے نقصانات کیا ہوئے؟ کیا امریکہ بھی مافیاز کا نام و نشان مٹانے کے لیے پولیس مقابلے کرتا ہے؟ ان پولیس مقابلوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اور اگر یہ پولیس مقابلے نہ کیے جائیں تو ان مافیاز, ان اشتہاری مجرمان کا نام و نشان مٹانے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب اور کامران فریدی سے. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. نعیم صاحب, پنجاب میں سی سی ڈی کے بڑھتے ہوئے پولیس مقابلوں پر ہم نے جب بات کی, لوگوں نے شکوہ کیا کہ سی سی ڈی اتنا اچھا کام کر رہی ہے, آپ ان کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں, آپ ان کو کام کرنے نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مقابلے اگر ہو رہے ہیں, جو کرمنلز ہیں انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بٹ صاحب, میں جرم یا جرم کرنے والے ان کی گفتگو بات کی ہے. میں جرم کے بھی خلاف ہوں, مجرم کے بھی خلاف ہوں, لیکن جب آپ جرم ختم کرنے کے لیے شارٹ کٹ وے اور شارٹ ٹرم پالیسی بناتے ہیں تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. میں ماضی کے معاملات, تجربات اور جتنے خدشات آ رہے ہیں ان کی روشنی میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جب سی آئی اے بنی تھی, ایک ڈی ایس پی تھا, کوتوالی میں بیٹھتا تھا. 3 دہائیوں 30 سال ان لوگوں نے وہاں کام کیا. جو ہینیس سیریس کرائم تھا وہ لوگ اس سے نبردآزما ہوتے رہے, کرائم کم بھی ہوتا تھا. پھر آرگنائز کرائم ہو گیا, سی ٹی ڈی ہو گیا, نام بدل گئے. اس کے بعد وہ پولیس مقابلے اس دور میں بھی ہوتے تھے. میں نہیں 3 دہائیوں میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتے تھے, ہوتے تھے. 2000 تک ہوتے رہے, لیکن 2010 تک بلکہ ہوتے رہے. اس کے بعد آپ نے کون سی ایسی آفت آ گئی کہ کون سا کرائم ایسا بڑھ گیا جو آپ کے قابو سے باہر ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سی آئی اے اسٹاف کو جو اختیارات دیے تھے اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہیں, تو اس میں کمزوری سپروائزری رول کی تھی. آپ نے لوکل پولیس پہ بھی عدم اعتماد کیا, سی آئی اے پہ بھی کیا, آرگنائز کرائم پہ بھی کیا, سی ٹی ڈی پہ بھی کیا. تیسرا تھانہ جنم لیا جس کا نام ہے سی سی ڈی. لیکن آپ سی سی ڈی میں اتنے بڑے پیمانے پہ آپ نے اس کو با اختیار کیا, فنڈز دیے, نئی عمارتیں دیں, لیکن کام وہی وہ کر رہے ہیں جو پہلے کرتے تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ دودھ کے دلہے ہو گئے؟
آپ نے محض تبدیلی کی. کیا تبدیلی کی کہ شراب پرانی ہے, بوتل نہیں ہے. پرانی شراب کو نئی بوتل میں ڈال کے آپ نے یہ گمک دکھایا کہ جی یہ چل جائے گا کام. اب میں تجربے کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. کراچی میں راو انوار 25, 30, 35, 50 لوگوں میں سے ایک, اور لاہور میں 100 میں سے ایک عابد باکسر. یہ واحد بچے ہیں. باقی میں ساروں کا تذکرہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا حشر میں نے آنکھوں سے دیکھا. یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو چھپا ہوا ہے. علم نشرہ ہر شخص کو پتا ہے, اور میری آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. عابد باکسر بچ گیا, راو انوار بچ گیا. لیکن ان کے پولیس مقابلے جو ہیں وہ بھی جسٹیفائڈ تھوڑی ہیں, ان پر بھی الزام ہے. الزام اپنی جگہ پہ, لیکن میرے سنے بچے کیوں؟ میں بتا رہا ہوں, میں سی سی ڈی کی نہیں مخالفت کر. سی سی ڈی بڑا اچھا اقدام ہے. آپ 10 بوتلیں اور لے لیں نہیں, اور شراب پر نہیں ڈالے جائیں تو رزلٹ تو زیرو آنا ہے نا, وہ علیحدہ بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا. کراچی میں راو انوار بچا کس وجہ سے پتا آپ کو؟ کیوں؟ اس کے پاکستان میں منظم اداروں کے ساتھ تعلقات لوکل لیول کے, اور باہر امریکہ کی بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں, امریکہ کی پوری سپورٹ, اس لیے وہ بچ گیا. عابد بچا, کچھ اللہ کی سر ان کے ساتھ بھی ہوگی, خدا کی مہربانی بھی تھی. عابد باکسر افورڈنگ تھا, اس نے 20 گن مین اپنی حفاظت پہ رکھے, وہ اس لیے آج بچ گیا. لیکن جن مقدمات کا اس کو سامنا ہے, جھوٹے ہیں سچے ہیں بات کی بات ہے, کوئی ان کی سپورٹ میں نہیں آ رہا پولیس والا. اسے نہتہ کرنے کی, اس پہ غیر مسلح کرنے کی کوشش بھی کی گئی. مالدار آدمی تھا, پیسہ تھا اس کے پاس, دولت کے بناتے پہ اس نے گارڈ رکھ لیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اس دور میں عاشق مارت تھا, وہ بتا رہا ہوں اسی دور میں 90s میں جو آیا, عاشق مارت تھا. عاشق مارت کو نہایت بے دردی سے قتل کیا گیا, نہایت بے دردی سے. اس کے کوئی اولاد نرینہ بیٹا نہیں تھا, بیٹیاں تھیں. فیملی میں اثاثوں پہ, ایسٹس پہ جھگڑے شروع ہو گئے. غریب گھر تھا. فیملی نے اسی کی بیوہ اور بچیوں بیٹیوں کے خلاف کیسز کر دیے. ایک محکمے کے کسی افسر نے اس کا حال نہیں پوچھا. دوسرا, طارق کمبو, اس کی لاش کئی گھنٹے سڑک پہ پڑی رہی. اس کو شہید کیا جس گروہ نے, وہ آج تک آزاد پھر رہے ہیں. اور طارق کمبو کی شہادت سے پہلے کا واقعہ سن لیں. یہ بھی پولیس والوں نے مجھے وہ بتایا جو عینی شاہدین ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ طارق کمبو ایک ڈی آئی جی کے دفتر کے باہر بیٹھا تھا, 6 گھنٹے بیٹھا رہا. اس نے اپنے ساتھیوں سے تذکرہ کیا, 6 گھنٹے بیٹھا. 5 چٹیں اندر گئیں ڈی آئی جی کے پاس, اور ڈی آئی جی کے پاس 5 چٹیں جانے کے بعد باہر جو اہلکار کھڑا تھا درمان, اس نے کہا جی کہ صاحب فارغ نہیں ہے. ایک دفعہ دوبارہ اس نے کہا یار ریکال کر دے, میں ڈی ایس باوردی کیا تھا. اس نے کہا کہ نہیں صاحب فارغ نہیں. آخری بار اس نے جملہ کہا دربان نے کہ صاحب آپ کو نہیں ملنا چاہتے, فارغ ہیں. میں نے ان سے بار بار کہا ہے تو ڈپٹی صاحب آپ کی مہربانی مجھے معاف کیجیے گا, میں ماتحت اہلکار ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ آپ کو نہیں ملنا چاہتے. اس نے کہا. اور یہ نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے اتنے پولیس مقابلے کیے تھے, بہت جرت مند افسر تھا, نہایت جرت مند, جری قسم کا. اس نے کہا کہ صاحب آپ کو نہیں ملنا چاہتے. اس نے اس اہلکار سے پتہ کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا میں کل آ جاؤں. اس نے کہا آپ کل آ جائیں, یہی ہوگا اشر, لیکن آپ کل ہی آ جائیں. اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات, ڈی ایس پی کہہ رہا ہے طارق کمبو, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں نے جن سے پولیس مقابلے کیے تھے ان کے لواحقین متاثر خاندان جو ہیں وہ میری جان کے در پہ ہیں, اور میں آج ہی معاملہ حل کرنا چاہتا ہوں. سیکورٹی لینے آیا ہوں کہ مجھے پولیس کی سیکورٹی دی جائے, اور اگر نہیں دی تو مجھے ہو سکتا کل ہی قتل کر دے. وہ اس کو سیکورٹی نہیں ملی. 3 دن بعد وہ شہید ہو گیا, اور اس کی لاش کئی گھنٹے وہاں پڑی رہی. 2 واقعات. تیسرا واقعہ سن لیں. رانا فاروق صاحب, پوری فیملی ان کی پولیس میں تھی. رانا صاحب شہید ہوئے, اور بڑی جرت سے شہید ہوئے. ان کی فیملی ڈسٹرب رہی طویل عرصے تک, بہت زیادہ. ان کے معاملات اتنے خراب تھے رانا صاحب کے, وہ بیچارے پریشان ہو کے, جو ہے نا پریشان ہو کے, ان کی فیملی دربدر ہو کے, کسی نے کوئی پرسان حال نہیں تھا, اور اس نے پتہ نہیں کیسے گزارا کیا, اور اب بھی جس حال میں ہے خدا ان کا بھلا کرے, ان کو وہ دے. دوسری سنیں, ایک شخص تھا کرامت بھٹی انسپیکٹر. کرامت بھٹی انسپیکٹر جو ہے
اس نے عابد باکسر کے برابر ہی پولیس مقابلے کیے تھے. عابد باکسر کے برابر پولیس مقابلے کرنے والا جو شخص ہے نا, وہ عدم تحفظ کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا. مینٹلی اتنا ڈسٹرب ہوا کہ اس کا علاج ہوتا رہا. 1.5 سال تک اس نے خود علاج کرایا, بمشکل دوستوں نے, احباب نے پیسے دیے ڈاکٹرز کو, نفسیاتی ماہرین کو, اور کرامت بھٹی کا علاج ہوا. اب میں سارے پولیس انکاؤنٹر کے اسپیشلسٹ جو ہیں, سارے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ, ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب نوید سعید, کتنے پولیس مقابلے, کتنا نامور تھا, آنکھوں کا تارا تھا ڈی آئی جی رانا مقبول جیسے بندوں کا. آئی جی, اس وقت ڈی آئی جی تھے, ایس ایس پی تھے لاہور میں, بعد میں آئی جی سندھ رہے, خدا ان کی مغفرت کرے. ان کی آنکھ کا تارا تھا. اچھا, لیکن ان لوگوں کے کردار خود بھی تو اچھے نہیں تھے. ذاتی مفادات کے لیے ان لوگوں نے پولیس مقابلے کیے, بعد میں کچھ تو ثابت بھی ہوئے. بٹ صاحب, ذاتی مقابلے کرنے والے لوگ جو ہیں نا, وہ پھر سکھی رہتے ہیں, پیسہ کما لیتے ہیں. جو ملک اور قوم کے اعلیٰ ترین مفاد میں کرتے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. میں ادروائز بات کر رہا ہوں. لیکن آپ یہ جو ابھی باتیں کر رہے ہیں, وہ سی سی ڈی کے افسران یا اہلکار جو کرمنلز کا خاتمہ کر رہے ہیں, آپ ان کو ڈرا نہیں رہے, آپ ان کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہے کہ وہ یہ کام نہ کریں, کل کو ان کا بھی یہی حال ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں. میری بات سنیں, ہمیں سی سی ڈی کی ضرورت کیوں ہے, پولیس مقابلوں کی ضرورت کیوں ہے؟ وجہ اس کی دیکھیں, جسٹیفیکیشن میں بتاتا ہوں. اور یہ سی سی ڈی بننے سے پہلے کی ایک اہم میٹنگ کی معروضات ہیں, اس کے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. سی سی ڈی وجود میں اس لیے آئی کہ کیسز پراپرلی ٹرائل نہیں ہوتے کورٹ میں. سب سے بڑا پرابلم, گواہ پیش نہیں ہوتے, گواہ جاتے ہی نہیں خوف کے مارے. پولیس کا اعتماد نہیں ہے, پولیس پہ اعتماد نہیں لوگوں کو, گواہ نہیں جاتے, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ وکلا کی فیسیں نہیں ہوتی. میں نے پولیس مقابلوں کے کئی ایکسپرٹس جو تھے, ان کو یہ دیکھا کہ ان پہ جب مقدمہ درج ہوا تو ان کے خلاف وکیلوں نے, جب وکلا تو پیسے مانگتے, تو جس طرح کرمنل, اب یہ کیا ہے, ایک بات جملہ ایسے ذہن میں آ گیا, یہ جو سی سی ڈی ہے نا, یہ ریوائول آف دا کرمنلز ہے. ایک شخص جس نے جرم کیا 12 سال پہلے, 12 سال سے وہ کاروبار کر رہا ہے, اس کو سی سی ڈی نے پچھلے مقدمے میں پکڑا, اندر ڈال دیا. وہ جیل میں گیا, میں وکلا کی بات بتا رہا ہوں, جیل میں گیا, اس کو نئے کرمنل ملے. پھر اسے کاروبار وہ کر رہا تھا, پیسے اس کو اتنے نہیں تھے, اس نے مقدمات کہاں سے فیس کرنے تھے. اس نے, وکلا نے کہا فیسیں تو بھاری, اس نے کہا جی اثر نو جرم شروع کر لو. یہ ریوائول بھی ہے جرم کا, رینوول بھی ہے. ایک دوسری بات, جب پولیس والے کے پاس بھی پیسے نہیں تھے تو پولیس والے کے مرنے کے بعد اس کی فیملی کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جن لوگوں نے, ٹھیک ہے گواہ نہیں پیش ہوتے, مجبوری ہے, جرم کا چالان نہیں ہوتا, دفعات پراپر نہیں ہوتی, چالان نہیں ہوتا, پراسیکیوشن کام نہیں کرتی, اچھا عدلیہ فیصلے تاخیر سے کرتی ہے. میں بڑا خوش ہوا تھا بٹ صاحب, اور یہ میں بالخصوص کامران صاحب کے لیے نا, کامران بھائی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, جب اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ بنا تھا تو اس کی دفعہ 6 اور 7 میں نے پڑھی, میں بڑا خوش ہوا. اس میں جملہ کیا لکھا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اس میں لکھا تھا کہ مقدمے کا فیصلہ, چالان نہیں کہہ رہا, فیصلہ 7 روز میں ہوگا. ہوا 7 ماہ میں نہیں ہوا, 7 سال میں نہیں ہوا. مجھے ایک مقدمہ بتا دے کوئی شخص جو 7 دن 7 ماہ میں ہوا ہو. ہم پائریسی کے کاپی کرنے کے عادی ہیں. اب یہ زیادہ اچھا بتائیں گے کامران بھائی. لندن میں اس کو ہم نے کاپی کیا, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کو. لندن کے ہر مقدمے کی میں نے مثل پڑھی, ہر مقدمہ 7 دن سے پہلے چالان ہوا. اور جس وکیل کے گھر میں فوتگی ہو گئی وہ جنازہ چھوڑ کے وہاں پیش ہوا عدالت میں. یہ کوئی بہانہ نہیں تھا. جج کے گھر ایمرجنسی پڑ گئی, جج پھر بھی آیا. ایک مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہم عدالتوں پہ عدم اعتماد کرتے ہیں. اب ہم نے اپنے ساتھی اہلکاروں پر, اپنے ساتھ کے شعبوں پر, اپنے ساتھ کے اداروں پر اعتماد کیا. میں نے کہا جی کہ پرانی شراب ہے نئی بوتل میں, سی آئی اے, سی ٹی ڈی, آرگنائز کرائم, اب سی سی ڈی. دوسرا پرابلم کیا آتا ہے, سب سے اہم جو مسئلہ ہوتا ہے, خوفزدہ جج اس حد تک ہے کہ محترمہ بے نظیر شہید کا مقدمہ زیر سماعت تھا. میں پنڈی عدالت میں گیا, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نمبر 1 میں. اندر جب ہم گئے پیش ہوئے تو 2 پولیس والے
زیر حراست گرفتار تھے سید سعود عزیز RPO DPO پنڈی, ملتان میں RPO تھے بعد میں, اور خرم شہزاد SP, ان کی پیشی تھی. ہم عدالت میں گئے تو جب جا کے دیکھا عدالت خالی تھی. میں نے کہا جج صاحب کہاں گئے؟ میں کہا جج صاحب تو نہیں ہے. کہ کہاں گئے؟ پتہ نہیں. ہم نے اہلکاروں سے پوچھا, بھائی وکلا سے پوچھا, انہوں نے پتہ نہیں. اسپیشل پروسیکیوٹر تھے, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا پتہ نہیں. کیس کس کا ہے؟ پاکستان کی سابق وزیر اعظم, عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم, اس کے کیس میں. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں رہے خرابی کہاں ہے. CCTV بنانے سے معاملات حل نہیں ہوتے. ہم نے تحقیق کی, انہوں نے پتہ نہیں کہاں ہے. میں نے جج صاحب کے گھر کا ایڈریس لیا, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج, ان کا جج کا ایڈریس لے کے ہم گھر گئے. ہم نے کہا پوچھنا بہت ضروری ہے اور کوریج بھی بڑی ضروری ہے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جج صاحب کو فون آیا رات 1:30 بجے. صبح پیشی ہے, فیصلہ سنانا تھا شاید انہوں نے, ملزم بھی پیش ہونے تھے 2, وہ جو تحریک طالبان پاکستان کے تھے, انہوں نے پیش ہونا تھا. جج صاحب کو کہا انہوں نے کہ جج صاحب آپ کی بیگم فلاں کالج میں پڑھاتی ہیں, بچے فلاں سیکرڈ ہارٹ میں پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اتنے بڑے گھر سے گاڑی سے نکلتے ہیں, وہ یلو کلر کی گاڑی ہے نا آپ کی. جج صاحب کی آدھی جان خشک ہو گئی, بند ہو گیا فون. 15 منٹ بعد پھر فون آیا, جج صاحب نے پھر اٹھایا پرسنل نمبر پہ. جج صاحب سوری ایک بات ہم بھول گئے کہ آپ کی گاڑی کا نمبر RIP فلاں ہے, وہ سبز نمبر پلیٹ بھی لگی ہے اس پہ. جج صاحب نے فون بند کیا اور ایڈمنسٹریٹو جج جو دہشت گردی کورٹس کا تھا اس کو فون کیا کہ سر آئی ایم ناٹ اویلیبل ٹمارو انشاءاللہ. انہوں نے کہا سم تھنگ ہیپن دیئر. نو 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 نتھنگ نتھنگ. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نہیں آ سکتا. جج صاحب نے معذرت کر لی. 1.5 سال میں 7 جج تبدیل ہوئے. آپ مجھے بتائیں, ہمیں تو کبھی دہشت گردی کورٹ کے جج کا نمبر نہیں ملے گا, وکیل کا بھی نہیں ملتا وہاں جو پیش ہوتے ہیں. جج اس کے بعد سے یہ سیکورٹی بڑھی ہے, بے نظیر بات سے 10 گاڑیاں دی گئی ہیں ان کو. آپ مجھے یہ بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کیسے پتہ لگا جج صاحب کی ساری گھریلو معلومات کا, کس نے دی انفارمیشن؟ تو جب جج بھی اتنا خوفزدہ ہوگا تو آپ لاکھ CCTV بنا دیں, پھر مجبوراً ٹرائل پہ نہیں جاتے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ شارٹ کٹ, میں نے شارٹ ٹرم بھی کہا ہے, یہ شارٹ ٹرم بھی ہے. لوگ شارٹ ٹرم کیا لیتے ہیں؟ شارٹ ٹرم یہ ہے بڑا آسان کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ملزمان جو زیر حراست ہیں ان کو چھڑوانے کے لیے ان کے ساتھی آئیں گے اور گولی زگ زیگ کرتی آئے گی اور اسی کو لگے گی ان کے ساتھی کو. آپ مجھے 2 باتیں واٹس ایپ بتا دیں, اور یہ سوال میرا کامران صاحب سے ہے. آپ مجھے 2 باتیں بتائیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 سے 11 پولیس والے لے کے, میں FIR ساری میرے پاس موجود ہیں حالیہ CCTV کی, 10 سے 11 پولیس والے ایک بندے کو لے کے جا رہے ہیں نشاندہی کے لیے, ریکوری کے لیے. 3 یا 4 ساتھی آتے ہیں, وہ اس کو چھڑا لیتے ہیں یا مار دیتے ہیں, یا ساتھی چھڑا لیتے ہیں اپنے کو یا مار دیتے ہیں. کیا وہ گولی اتنی سمجھدار تھی کہ وہ زگ زیگ کرتی صرف اسی کو لگنی ہے؟ پہلی بات. دوسری, 11 بندے جو پولیس کے اہلکار ہیں, تربیت یافتہ ہیں, کمانڈوز بھی ہیں, وہ اتنے کمزور سے کہ 3 آدمی ان پہ بھاری پڑ گئے. ایک. دوسری بات, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس نے, پہلے میں نے انفارمیشن لی تھی نا, جج کی انفارمیشن کیسے لیک ہوئی, یہ کس نے انفارمیشن دینی ہوتی ہے ساتھی ملزموں کو کہ جی آپ آ جائیں, ہم ملزم کو لے کے ریکوری کے لیے فلاں قبرستان میں جا رہے ہیں. اب بالاج کے قتل کیس میں اس کے ساتھی کو مار دیا, احسن شاہ کو. آپ کو پتا ہے کہ پولیس والے ساتھ لکھتے ہیں FIR میں, اب بھی لکھا ہوا ہے, ساری CCTV کی ساری 27 یا 28 بنتی ہیں, وہ ساری چیک کر لیں. ان میں لکھا ہے کہ اس کا بھائی, اس کا کزن, اس کا چاچا کا بیٹا, اس کا خالہ کا بیٹا, وہ بھی چھڑانے آئے تھے. وہ تو اس لیے لکھتے ہیں نا بعد میں پیٹ بھی نہ کریں. نہیں یہ نہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے گھر کا احسن شاہ تو چلا گیا, جب اس کے بھائی کو بھی نامزد کریں گے تو گھر والے کہیں گے خدا رہا ہے اس کے ہاتھ جوڑو, اس سے کو جان چھوڑے ہماری, تاکہ ہمیں باقی بچے تو بچ جائیں, ایک تو چلا گیا ہمارا دنیا سے. اسی لیے احسن شاہ کی ماں نے صلح کر لی ہے. یہ میں بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. احسن شاہ کی والدہ نے پولیس کے انکاؤنٹر پہ صلح کر لی کہ بالواسطہ طور پہ پولیس مقابلے میں بارہ تھا, 302 کے مقدمے میں اس کے بھائی کو, اس کے کزنوں کو, دوستوں کو نامزد کیا تھا. اب یہ آسان حل ہے. بٹ صاحب میں 3 دہائیوں کے بعد, 3 دہائیاں ختم ہو گئی CIA کی, اب یہ 2 دہائیاں, ان 2 دہائیوں میں بڑے وثوق سے ایک بات کہہ رہا ہوں, ساری FIRوں کے مندرجات ایک جیسے ہیں, CCD تک وہی پرانی شراب نئی بوتل میں, طریقہ وہی. یہ لوگ دودھ کے دھلے نہیں ہیں. یہ جب
آپ وہاں دیکھیں، گواہ نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی، یہ وہیں کے لوگ ہیں نا. اچھا سی آئی میں جب یہ لوگ تھے سارے کے سارے جتنی ٹیم ہے، تو ان کے خلاف کسی نے اسٹے لیا تھا کہ تم کارکردگی دکھاؤ؟ مجھے کوئی بندہ بتائے کہ کسی نے اسٹے لے کے عدالت نے حکم امتناعی جاری کیا تھا کہ تم نے کارکردگی نہیں دکھانی. اگر وہاں نہیں دکھائی تو یہاں کیا کریں گے؟ وہی لسٹیں ہیں پرانی، وہی بندے ہیں پرانے، طریقہ کار بھی وہی ہے، ایف آئی آر کا اندراج بھی وہی ہے، محض نام بدلتے ہیں، علاقہ بدلتے ہیں، ولدیت بدلتے ہیں اور جگہ چینج کرتے ہیں، مقام جو ہے، باقی سارے کا سارا کام وہی ہے. اچھا ہم یہ بات کریں گے کامران صاحب سے. ہم جانتے ہیں کامران بھی، ہم نے دیکھا جو اس ٹائم پنجاب کی سی سی ڈی ہے، کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی اس طرح کا کوئی ادارہ ہو، کیونکہ آپ نے اس ٹائم کے پولیس مقابلوں کو دیکھا. آپ سمجھتے ہیں یہ جو پولیس مقابلے اس ٹائم پہ ہو رہے ہیں، کیا یہ حل ہے کرمنلز کا خاتمہ کرنے کے لیے؟ جی، میں گفتگو کا آغاز سے پہلے نعیم بھائی نے دو باتیں کہی ہیں اور وہ دو مختلف سمتیں ہیں. ایک تو قیام سی سی ڈی کا اور ایک انکاؤنٹر. انہوں نے ایک بہت اچھے جواز پیش کیے کہ انکاؤنٹر کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد انہوں نے دکھڑا رویا ان پولیس افسروں کا جو ہلاک ہوئے یا شہید ہوئے، جو بھی کہنا چاہیے ان معاملات کے رد عمل میں. تو یہ دو مدعے ہیں ہمارے سامنے. میرے بات کرنے کا مقصد یا میری جو جتنی استطاعت ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اس میں کہ قیام کے اوپر تو ہم بحث نہیں کر سکتے. آپ کچھ بھی بنا دیں، کتا بلا بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا اس سے قانون جو لا قانونیت ہے ملک کی یا صوبے کی جس جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا اس سے اس کا کوئی حل ہوتا ہے؟ ویسے تو پنجاب گورنمنٹ نے ای پی بھی بنا دی ہے نا، وہ تو ای پی بنی ہوئی ہے، اس سے کہ انوائرمنٹل ہو جائے گا. اگر ہو جائے گا تو پھر اس کے آگے بحث ہوگی. اب بات یہ ہے یہاں پہ کہ کیا یہ حل ہے انکاؤنٹر؟ یہ میرا شعبہ ہے، یہ میرا موضوع ہے. تو اگر یہ بات نعیم بھائی امریکہ میں بیٹھ کے مجھ سے کر رہے ہوتے امریکہ کے بارے میں کہ ایف بی آئی مار رہی ہے، تو پھر شاید میرا سٹینس کچھ الگ ہوتا. اب چونکہ بات ہو رہی ہے مملکت خداداد پاکستان کی، تو وہاں کا مرض بھی جانتا ہوں اور میں مریض بھی جانتا ہوں، دونوں کو جانتا ہوں. پہلی بات یہ کہ لاقانونیت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ قانون جو ہے وہ ہمارے یہاں وہ برٹش کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں تھوڑی ماڈیفیکیشن ہے، لیکن قانون نرم ہے پہلی بات. اس کے بعد کمزور بھی اور لاچار بھی ہے. انویسٹیگیشن نام کی کوئی چیز موجود نہیں، یہ کل بھی ہم بات کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہاں قانون نام کی کوئی چیز ہوتی، عدلیہ طاقتور ہوتی، پولیس میں رشوت اور یہ لین دین کا نظام نہ ہوتا، تو پھر یہ بحث لا حاصل تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ بنا دیں، چاہے وہ سی سی ڈی بنا دیں یا گی گی ڈی بنا دیں، آپ بنانے کے بعد جب آپ مجرم کو گرفت کرتے ہیں تو وہ جب مقدمہ بنا کے آگے جاتا ہے وہ لوپ ہول میں چھوٹ جاتا ہے. اور یہ بار بار ہوتا رہا ہے ہمارے پاس. یہ تو ابھی کی بات کر رہے ہیں نا، آپ کا پیچھے لے جائیے. کراچی میں بناتے تھے کیس ان کے خلاف جو افسروں نے بنائے، کیس گیا عدالت کے اندر، چھٹ گیا. یہ ہماری پہلے بات ہو چکی ہے اس موضوع کے اوپر. تو اس مرض کی دوا کیا ہے؟ مرض کی دوا کیا ہے؟ اب ان کو کس طرح سے کریں گے؟ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت حق میں ہوں لا قانونیت کے، کیونکہ اگر ایک پولیس افسر ایک مجرم کی جان لے لیتا ہے تو وہ قتل ہی ہے. اس کو آپ انکاؤنٹر کہیں کچھ کہیں، وہ بیسیکلی قتل ہے. مجرم کا جرم جو ہے وہ اب عدالت میں جانا چاہیے اور عدالت اس کو جو ہے اس کا فیصلہ کرے. لیکن عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، اس بات پہ اگر آپ بات کریں گے تو پھر یہی کرتے رہیں گے ہم. لیکن چونکہ سامعین کو سمجھانا مقصود ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، میں اگر آپ کہیں تو میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں. پاکستان میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہے، کہیں اور کی بات کرتے تو پھر بحث کچھ الگ ہوتی. ایک مجرم دندناتا پھرتا ہے، پولیس والوں کو بھی مارتا ہے، دوسرے غلط بھی کام بھی کرتا ہے، جو اس کی مرضی میں ہوتا کرتا ہے. ایک ایسے بھی اٹھائی گرے ہیں جو 6 8 بار اریسٹ ہو کے پھر چھوٹ گئے، پھر وہی کام کر رہے ہیں. کئی مرڈر ایسے ہیں، کئی ریپ ایسے ہیں جو یہ عادی مجرم جو ہے، عادی مجرم روڈ پہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ عدالت چھوڑ دیتی ہے اس کو، یا عدالت چھڑوا دیا جاتا ہے عدالت سے اس کو. تو میرے بھائی، اگر قانون نام کی کوئی شے ہو تو پھر ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. سیدھی بات ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. جب آدمی اس کو ایک اردو میں ایک محاورہ ہے، اصل میں فارسی کا ہے، کہ تنگ آمد با جنگ آمد. جب تنگ آتے ہیں تو پھر جنگ ہوتی ہے. پھر جنگ میں اس کو کیجویلٹی آف وار کہتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. دیکھیے،
اگر کراچی میں جو معاملات ہوئے پولیس والوں نے پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد مجرموں کا صفایا شروع کر دیا. پھر ان کو اریسٹ کرنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی حل وہاں پہ تھا نہیں. میں آپ کو اور پیچھے لے جاتا ہوں. مدلین کارٹیل کولمبیا, امریکہ, وہ ایک ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے, اپنے ایک دشمن کو, مخالف کو قتل کرنے کے پورے جہاز میں بم لگا دیتے تھے. 365 جانیں انہوں نے صرف ایک آدمی کی جان لینے کے لیے کی. اتنی کال کرتے تھے, اوہ فلانا جج کو کال کر دیا, وکیل کو کال کر دیا, سب کو جو کال کر دیا. اس کے بعد اب سب کو اپنی جان پیاری ہو, کیا کریں گے, وہ ڈر کے مارے جو ہے وہ جاتا نہیں تھا. پھر جہاں پہ CIA اور FBI نے انویسٹیگیٹ کیا مدلین کارٹیل کو, جب وہ انویسٹیگیشن شروع ہوا تو ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دی, ان کے گھروں پہ فائرنگ شروع کر دی. آدمی کی, ایک آفیسر کی بیوی کو مار دیا انہوں نے. ان کے فون بک کر دے, ان کے پاس اکوپمنٹ اتنے اچھے تھے, ٹیکنالوجی اتنی اچھی تھی, ان کے فون بک کر کے پوری بات سنتے تھے انویسٹیگیشن کیا چل رہی ہے. ان کو پہلے سے پہلے پتا ہوتا تھا کہ معاملہ کن کے پاس جا رہا ہے. اور جو ساتھ دے رہے تھے, جو یعنی ان کے جو مخبر تھے, پہلے تو انہوں نے مخبروں کو مارا, پھر جو لوگ جو کیس بنے ہوئے تھے اس کے جو کیس کے جو ان کے پاس وٹنسز تھے ان کو بھی انہوں نے مار دیا. اب آپ کے پاس گھنٹہ کچھ نہیں رہ گیا. یہ معاملہ 3.5 سال تک چلتا رہا, اس کوئی حل نہیں ہوا. کوکین اسی طرح چلتی رہی, اسی طرح نسوں میں دوڑتی رہی, اسی طرح لوگ مر رہے تھے. آخر میں CIA اور FBI نے, DEA نے ایک اسٹریٹجی لی. انہوں نے سکاریو, جو پہلے جو لوگ قاتل تھے, جو انہوں نے کرائے کے قاتل رکھے ہوئے تھے, جو قتل کر رہے تھے, ان کا خاتمہ شروع کیا. وہ جاتے تھے, بار میں بیٹھا ہوا ہے, سر پہ رکھی بندوق, مار دیا. اور اس کے بعد نیچے سے لے کے اوپر تک انہوں نے یہی اسٹریٹجی شروع کی, مارنا شروع کیا. آج مدلین کارٹیل کا نام نہیں ہے کہیں پر. اگر آپ کو اس برائی کو جڑ سے مٹانا ہے تو قانون کو ہاتھ میں لینا ہی پڑے گا. یہ پاکستان میں ہوتا ہے, ہوتا رہے گا, اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. آپ کی بحث اپنی جگہ کہ یوں ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے, لیکن ہم جو ہے نا نعیم بھائی, ہم لوگ احمقوں کی جنت میں نہیں رہتے, ہم رہتے ہیں پریکٹیکل ورلڈ میں. میں ایز اے لا انفورسمنٹ, اگر میرے ساتھ یہ روز معاملہ ہو رہا ہے, میرے سامنے روز آنکھوں کے سامنے جا رہا ہوں, میں پکڑ رہا ہوں, آگے چھوٹ جاتا ہے, پکڑتا ہوں پھر چھوٹ جاتا ہے, پکڑتا ہوں پھر چھوٹ جاتا ہے, دھمکیاں بھی دے رہا ہے, غنڈہ گردی کی انتہا کی ہوئی ہے. کیا گزارا ہے میرے پاس, کیا راستہ ہے میرے پاس؟ مجھے اپنی جاب بھی کرنی ہے, میری جاب نہیں کرنے دے رہا, انٹرفیئرنگ ود مائی افیئرس. تو اس کے بعد میرے پاس ایک ہی چارہ رہ جاتا ہے کہ پھر میں قانون اپنے ہاتھ میں لوں. اور جس نے ایک وقت پایا ہوا ہے, اور یہ اس کا ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ بڑے 2-3 اڑاتے ہیں نا, یہ کتے بلے آپ ہی بھاگ جاتے ہیں, یہ ہوتا ہی ہے. تو یہ ایک ہماری ذہنیت بھی ہے, یہ ایک ہمارا طریقہ بھی ہے. اور میں ایک سوال بڑا درد مردانہ انداز میں آپ سے کرتا ہوں. آپ کے خاندان میں سے اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں ڈکیتی ہو جائے یا کوئی اور زیادتی ہو جائے, کچھ اور مسئلہ ہو جائے, آپ دیکھیں وہ مجرم پکڑا جائے, آپ نے بہت زور دیا نا, آپ کے بہت بڑے تعلقات ہیں, مجرم پکڑا گیا, پھر آپ دیکھیں 2 ہفتے کے بعد وہ مجرم روڈ پہ گھوم رہا ہے, آپ کا دل کیا چاہے گا؟ قسم کھا کے کہیے گا آپ کا کیا دل چاہے گا اس کے بعد؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس چوائس کیا رہ جاتی ہے. آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کو اور ماں بہن کی گالیاں دے, آپ کے گھر کے سامنے گزر کے کر کے دکھا جو کرنا, دیکھ میں چھٹ گیا. کیوں دندن آتے؟ اب یہ کال سینٹر کی ہم نے بات کی تھی, میں کو مثالیں دے رہا ہوں. وہ پتہ ہے کیا کرتے تھے جب کالیں جاتی ہیں نا انویسٹیگیٹر کی, ان کے باہر سے انویسٹیگیٹر کالیں گئی, یہ آن دا ریکارڈ ہے, یہ بات ریکارڈ کال ہے, میں نے اپنے کان سے سنی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو دلا دیتے ہیں, کر لو جو کرنا ہے. یعنی ایک تو پیسے کھا گیا, کسی کی جمع پونجی کھا گیا, بندے نے خودکشی کر لی, اس کا بیٹے کا کال جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے تم نے کیا بولتا ہے, ہم تو یہاں تو لوکل, ہم تو کرتے ہیں, کر لو جو کرنا ہے. اگر اس کو قانون کا ڈر ہوتا اب تو وہ کیا ایسی بات کرتا؟ اگر میرے کسی گھر والے کے ساتھ کوئی ایسا کام ہوا ہے اور کوئی اس نے ایسا نقصان کیا ہے اور پھر وہ دندناتا پھر رہا ہے, میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ میں پھر بندوق اٹھاؤں, یہی شروع ہو جائے گا. اور اگر یہ پولیس یہ کام نہیں کرے گی تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ بڑھ جائے گا. اور یہ بات کولمبیا میں ہو چکی ہے, یہ ہم مثال دیکھ چکے ہیں. جب مدلین کارٹیل جب لڑ رہی تھی تو لاس پریموس بنائی, جن کے لواحقین جو لوگ مر گئے تھے نا, پھر کیا ہوا پتہ ہے, ان سڑکوں پہ جنگ کا بازار گرم ہو گیا تھا. پولیس پکڑتی نہیں تھی, پکڑتی تو پولیس والا مار دیتے تھے. آگے سے کیا ہوا, جن لوگوں کے شہدا تھے, جن لوگوں کے لوگ مرے ہیں, انہوں نے ایک تنظیم بنائی, اس کا نام تھا لاس پالمر میں نام ذہن سے نکل گیا ابھی. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پھر یہی کام, اب سڑکوں پہ جنگیں شروع ہو گئیں, اب سول وار شروع ہو جائے گی. اگر یہی ہونا شروع ہوا پھر سول وار ہوتی. تو پولیس والے کو کبھی کبھی ایسا اقدام کرنا پڑتا ہے جو کہ پسندیدہ فعل نہیں ہے, لیکن اب کیا کریں گے, یہ مجبوری ہے. اور مجبوری میں ایسا ہی ہوتا ہے علی بھائی, نعیم بھائی, مجبوری میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ دوسری طرف کا بھی ذرا حال دیکھیے نا کیا ہوتا ہے.
تو میری تو بات کرنے کا مقصد میرا خیال ہے یہی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے. ہاں اگر آپ امریکہ کی بات کریں، میں کبھی آپ کے حق میں نہیں، وہ قانون ہے، جاتا ہے مجرم باہر نہیں نکلتا. نہیں بھائی، پاکستان میں چائلڈ ملیسٹر، ریپسٹ اتنے بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم دنیا میں آدمی، آپ سوچئے ایک بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والا ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پہ 3 مہینے 6 مہینے میں اس کے پیچھے تعلقات ہوتے، 3-6 مہینے باہر گھوم رہا ہوتا ہے. پھر کیا کرتا ہے پتہ ہے وہ کیونکہ یہ ایک ذہنی بیماری ہے، پھر وہ یہی کام کرتا ہے. ان میں بہت سے قاتل جن کا میں ابھی آپ نام لیں گے تو میں بتانا شروع کر دوں، ان میں سے بہت سے قاتل وہ ہیں جو قتل جو ہے، جن کو ایک تو ہوتا ہے کہ جھگڑا ہو گیا، کچھ ہو گیا، کسی نے بندوق اٹھائی، کسی کو قتل کر دیا. کچھ ایسے جنونی بھی ہیں جن کو خون دیکھ کے مزہ آتا ہے، اس کو سائیکو کہتے ہیں. ایک آدمی نے 20 قتل کیے ہیں، سیریل کلر کہتے ہیں امریکہ میں، 25 قتل کیے ہیں، 20 قتل کیے ہیں، 30 قتل کیے ہیں. وہ ایک بار جاتا ہے، چھوٹتا ہے، دوسرا قتل کرتا ہے، تیسرا پھر بن گیا تو تیسرا قتل کرتا ہے، چوتھا. کیسے ختم ہوگا یہ؟ آپ مجھے بتائیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ آپ نے کراچی کے اندر دیکھے چودھری اسلم کے پولیس مقابلے ہوں، راون وار کے، ذیشان کاظمی کے، ان سب نے سینچری پوری کی ہے. کیا اس سے فائدہ ہوا؟ کیا اس ٹائم کے جو کرمنلز تھے ان کا صفایا ہو گیا؟ علی بھائی، آپ نے لفظ کیا صفایا نہیں ہوا، لیکن ایک کام ضرور ہوا. صفایا نہیں ہوا یہ تو غلط بات ہو، اگر میں کہوں صفایا تو پھر میں زیادتی کر رہا ہوں. لیکن ایک چیز ضرور ہوئی کہ پھر جو مخالف پارٹی تھی، ایم کیو ایم تھی، اور اوروں کے خلاف بھی ہوا، صرف ان کے خلاف نہیں ہوا، اوروں کے خلاف بھی ہوا ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ وہ تھوڑا سا پہلے جو سڑکوں پہ دناتے تھے، تھانوں پہ گرنیڈ پھینکتے تھے، پھر ان کا یہ کام تھوڑا سا کم ہو گیا. صفایا نہیں ہوا، لیکن کچھ آپ کو کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. اور اس کام سے یہ ہوا کہ جو سب سے بڑا بدماش تھا وہ مرا. ہاں اور آ گئے، ان کے پاس نمبرز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو ایسا نہیں ہوا کہ بالکل ختم ہو گیا. ختم تو پھر وہ ایک الگ ہی صورت ہے اس کی. پھر تو وہ میرے حساب سے تو وہ آرگنائز ایکشن ہونا چاہیے. پھر وہ چائنا میں ہوا تھا، چائنا میں ایک ایکشن ہوا، پتہ ہے آپ کو کیا ہوا تھا؟ چائنا میں ڈرگ بڑھ گئی تھی، اوپیم کی تاریخ ہے بہت بڑی. انہوں نے بلایا، بولا ایک فری ڈرگ آ رہی ہے، آ جاؤ. انہوں نے سب کو ٹھا پھر خاتمہ ہو گیا. جب یہ ہو جائے گا تو خاتمہ بھی ہو جائے گا، لیکن یہ منظم طور پہ ہونا چاہیے. ابھی تو انڈیویجول ایکٹ ہے، ایک پولیس والے کا وہ تنگ آتا ہے ایک افسر، پھر آپ اس کا نام لیتے ہیں، اس کو بیچارے کو، اس کو مقدمات سہنے پڑتے ہیں، اس کو تو میڈل دینا چاہیے. میں تو کہتا ہوں اس کو گولڈ میڈل دو. میں پپی کروں، ایک پپی ادھر الطاف بھائی کی طرح اور ایک پپی ادھر، اس کو گلے لگا، بولو بڑا بہترین کام کیا، بغیرت کو مارا ہے. اس دیکھیں اچھا، جب وہ مرڈر بھی کرتے ہیں نا تو یہ کوئی ڈھکا چھپا مرڈر نہیں. ایک تو چلو یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کو کیس میں آپ کو مبہم کیس ہے. مبہم کیس مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہوا، آپ کو کہیں سے خبر ملی، سنگن ہوا. ایک مجرم ہے جو پورا لاہور جانتا ہے، پورا کراچی جانتا ہے، پورا پنجاب جانتا ہے، پورا سندھ جانتا ہے، وہ بھرے بازار میں گولی مارتا ہے، کوئی ایک آدمی ٹیسٹیفائی کرنے نہیں آتا اس کے خلاف. اور ایسے فہیم کمانڈو نام لیتا ہوں نا، 1000 آدمی وٹنس ہے، 1000 آدمی کے سامنے اس نے قتل کیا پولیس والے کا. 1000 آدمی کے سامنے، ایک آدمی بات کرنے والا نہیں ہے. 1000 آدمی کے سامنے، کئی 100 آدمی کے سامنے اس نے عورت کے سر پہ گولی ماری. کوئی بات کرنے والی، کسی کی ماں تھی وہ جس نے اس کے خلاف ٹیسٹیفائی کیا تھا، ماں تھی، سر پہ گولی ماری. کوئی آدمی ٹیسٹیفائی کرنے والا نہیں ہے. کیا حال ہے بھائی اس کا؟ جب وہ ایسے کام کر رہا ہے، یہ کوئی مبہم بات نہیں ہے. وہ تو یہ تو بینر لگے میں اس آدمی کو، نام فہیم کمانڈو، دندناتا پھر رہا، موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا. یہ بھی نہیں کہ گاڑی میں چھپ کے کوئی ماسک پہن کے گھومتا، موٹر سائیکل والا دندناتا آیا، ڈب ڈب ڈب، دہشت کی علامت بن گیا. کھلے عام کام کر رہا ہے، پکڑا جاتا نہیں ہے، پکڑا جاتا ہے چھوٹ جاتا ہے، پکڑنے والا کچھ اس کے خلاف بیان دیتا ہے، اس کو مار دیتے ہیں. پھر کیا ہے یہ ناسور ہے، یعنی یہ کینسر ہے معاشرے کا. اور کینسر علی بھائی دیکھو 2 طرح کی ہے. چلیں ایک اور میں مثال ہی دیتا ہوں آپ کو. علی بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا کسی مرض کے لیے، تو وہ آپ کا 2 طرح علاج کرتا ہے. ایک تو وہ آپ کو ٹیکا لگائے گا، اینٹی بائیوٹک دے گا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب گینگرین ہو جاتا ہے یا کوئی زخم بڑھتا ہے، پھر اس کو کاٹنا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ کی اگر ٹانگ میں گینگرین ہو گیا، پھر آپ کو وہ لاکھ اینٹی بائیوٹک دے، لاکھ ٹیکے لگائے، کچھ بھی کر دے، اینٹی سیپٹک دے دے، آپ کو اس چیز کو کاٹے بغیر اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. سانپ ایک جگہ ڈس لیتا ہے، جب زہر پھیلنا شروع ہوتا ہے پہلے زہر چوستے ہیں، اگر وہ بڑھتا جا رہا ہے پھر آپ کو کاٹنا ہی پڑتا ہے اس کو، تاکہ وہ زہر نہ پھیل جائے. اور یہ زہر نہ پھیلنے کی ایک بہت بڑا لاجک ہے اس کے پیچھے. تو جو یہ لوگ جب کرتے ہیں تو یہ معاشرے کے ناسور اس حد تک بڑھ جاتے ہیں. نام یہ سارے نامی گرامی لوگ ہیں، ان کا انکاؤنٹر رہی ہوئی یار. تو ارے بھائی ختم نہیں ہوا، کم ضرور ہوا، اور کم کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اچھا کامران بھائی، جب لائسنس ٹو کل مل جاتا ہے، مثال کے طور پہ فہیم کمانڈو کا پولیس مقابلہ ہوا،
ایک پولیس مقابلہ کر دیا جو سوسائٹی کے لیے اچھا تھا، لیکن جب ایک پولیس مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ دوسرے کرمنل کو، تیسرے کرمنل کو مارنے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ذاتی مفاد کے لیے بھی کسی کو مارے گا؟ تو یہ لائسنس جو کل دے دینا، یہ سوسائٹی کے لیے زیادہ خطرناک نہیں؟ علی بھائی دیکھیے، ہم ایز اے لا انفورسمنٹ میں ہم دیکھیں ہم کمپیئر کس طرح کرتے ہیں. وہ تو مارے گا، ہوگا، تم ہوتی تو ایسا ہوتا، تم ہوتی تو ویسا ہوتا. اب یہ ہوتا تو کچھ بھی ہوتا، ہم بات کر رہے ہیں جو ہوا. ایسا ہوا، ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا، لیکن یہ سیدھا کارروائی ہے، ہوتی ہے کہیں پر. لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں انسانی جان کی قیمت پہلے ہی کیا ہے. اگر آپ یہ کہ چلو ایک آدمی، آپ یہ دیکھیں، اس کو بیلنس کر لیتے ہیں اس طرح سے. فہیم کمانڈو ہے، وہ قتل پہ قتل کیے جا رہا ہے، ہر ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے میں آتا ہے، ایک لاش پڑی ہوتی ہے، اور اس کی تصویریں ہیں ایسے لاش کے اوپر، ایسے وہ ہوتا ہے نا شکاری ہے پرانا زمانے میں، شیر کے اوپر وہ اپنے لاش کے اوپر جوتا رکھ کے جو ہے وہ ایسے بندوق رکھ کے تصویریں کھنچوا رہا ہے، وہ ناچ رہے ہیں، بھنگڑے ہو رہا ہے. لیاری گینگ وار میں بھی یہی کر رہے تھے کہ وہ پہلے ناچتے، وہ لیوا ڈانس ہوتا ہے ان کا، وہ لاشیں رکھ کے بیچ میں لیوا ڈانس کر رہے ہیں، سروں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ. تو بھائی اب آپ یہ سوچیں کہ وہ پولیس والا اگر ہم نے اس کو لائسنس دے دیا تو وہ ہوگا، تو پھر وہ یوں کرے گا، تو پھر یہ سوچتے رہیں، کرتے رہیں، پھر ان کو کر دے لیوا، پھر آپ ڈانس کرنے دیں. میں تو ہمیشہ جب بھی میری کوئی بات ہوتی ہے میں اس شخص سے اسی طرح ایک سوال کرتا ہوں، بھائی اگر تیرے گھر میں یہ بات ہوتی تو کیا کرتا؟ آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا؟ خدا نخواستہ آپ کا کوئی بھائی، خدا نخواستہ آپ کا کوئی سگا، اگر اس کو اس طرح بے دردی سے روڈ پہ مار دیا جاتا اور قاتل بناتے پھرتے، آپ کیا کرتے؟ آپ اپنا بتائیے نا، آپ کیا کرتے؟ آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے؟ کیا قسم کھا کے بتائیں، آپ نہیں لیتے؟ ظاہر ہے لوگ لیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ پھر یہ شروع ہو جائے کہ لوگ جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ میں. پھر اس کا تیسرا ایک سٹیپ تو یہ کہ پولیس والے نے ایلیمنیٹ کر دیا، وہ اب ٹھیک ہے، وہ نعیم بھائی نے بجا ارشاد کیا، اس سے اختلاف نہیں ہے کہ پھر بعد میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ تو ہوتا ہے. لیکن یہ کہ پھر آپ یہ کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ معاشرے کی بے روی بڑھنے دیجیے، کرائم بڑھنے دیں، اور اس کے بعد پھر خانہ جنگی کی صورت دیکھیں. کراچی میں خانہ جنگی نہیں ہو رہی تھی کیا؟ ہو رہی تھی نا، جب پی ایس ایف پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ جب ان کا مسئلہ چلا، جمعیت کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا، کیا ہو رہا تھا آگے؟ انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا. یہ ان کا میں ایک مارتے تھے، وہاں سے 2 آتا تھا. ایک یہ میں آپ کو بالکل، میں چشمدید گواہ ہوں اس بات کا، چشمدید گواہ. میں ایک سینٹر میں ایک جگہ بیٹھا ہوں، کسی کام سے گیا ہوں، کوئی مسئلہ سالو کرانا تھا، کال آ رہی ہے الطاف حسین کی کال ہے. بولے کیا ہوا؟ بولے یار انڈیپینڈنٹ گروپ تھا. بولتا یار وہ نمبر ہو گئے، ذرا نمبر بڑھانے، انہوں نے ہمارا بندہ مار دیا، نمبر بڑھانے، 2-3 آدمی مر گئے. تو بولا ڈبل کر دینا نمبر کو. جا کے کر دیا ڈبل، نمبر کو انہوں نے ڈبل کر دیا. یہ کرتا رہیں، پھر کیا ہوگا؟ آپ کی مائیں بہنیں باہر نکل سکیں گی سڑک پہ؟ آپ کا بچہ اسکول جا سکے گا؟ پھر کراچی میں نہیں ہوتا تھا نا، یہ اسکول بند پورا سال، کالج بند پورا سال، بچیاں گھروں کو باہر نہیں نکل رہی، عورتیں دعائیں پڑھ کے اپنے بچوں کو جو جاب پہ جا رہے ہیں کہ آج یہ بیچارہ گھر پہنچے گا نہیں پہنچے گا، کیونکہ بازاروں میں گولیاں ایسے چل رہی تھیں. آخر ختم ہو گیا نا، ایک وقت آیا. کس طرح ختم ہوا؟ وہ یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے اس مرض کی. یہ ناسور کو جڑ سے جب تک نہیں آپ اکھاڑ کے پھینک دیں گے، وہ ٹیکنیکلٹی پہ پھر چھوٹے گا، پھر وہی کرے گا، ریپسٹ ریپ کرتا رہے گا، چائلڈ ملسٹ کرتا رہے گا، جنونی قتل کرتا رہے گا. یہ بیماری ہے، آپ اس کی بیماری کا علاج نہیں ہوتا پاکستان میں. آپ یا پھر یہ کریں، سویڈن میں ہوا تھا، ایک سویڈن میں کیس ہوا، پاکستانی آدمی، اس نے اپنی بیوی کو پہلے گوری سے شادی کی، اس نے اس کی گرل فرینڈ تھی، اس سے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد اس سے کہتا ہے اب تم برقع پہنو. بولتی تم جب شادی کی تو میں چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہنتی تھی، تم نے تو اس طرح پسند کیا تھا مجھے. اس کی بات صحیح ہے، اب تو مجھے برقع پہنا رہا ہے شرعی. اس نے کیا کیا؟ اس نے بگدا لیا، میں گوشت کاٹنے والا، اس کو میٹ کلیور کہتے ہیں انگلش میں. اس نے پہلے گردن کاٹنے کے بجائے ٹانگوں سے کاٹنا شروع کیا. اس کے 8 حصے اس نے کرے، تکیے کا غلاف لیا، اس نے اس کو گرا باندھی. اب اس کو لوپ پتہ ہے کہ سویڈن میں قانون کیسا ہے. اس نے اس کو لوپ کیا، پولیس اسٹیشن گیا، اس نے بولا یہ میز پر رکھ دیا جا کے، بولا یہ میری بیوی ہے. جج نے پتہ ہے کیا کیا اس آدمی کے ساتھ؟ اس کو مینٹل انسٹیٹیوٹ بھجوا دیا، کیونکہ وہاں ایسی وارداتیں ہوتی نہیں، ذہنی طور پہ بیمار ہے، قاتل تو ہے نہیں، یہ ذہنی بیمار آدمی ہے یہ. اس نے اس کو 7 سال کے لیے ہاسپٹل میں ڈلوا دیا. اس میں 5 سال کے بعد وہ ہاسپٹل سے چھوٹ گیا. گیس پھر کیا کیا اس نے؟ ہی ڈڈ دا سیم تھنگ ود ادر وومن. اس نے دوسری عورت کے ساتھ بھی کیا. اس کو قانون کا لوپ پتہ تھا کہ اس نے ایک ایسی چیز کو پورٹرے کیا، اس کو پتہ تھا کہ مجھے چھٹ جانا ہے. یہ لوگ عادی مجرم ہیں، ان کی عادتیں نہیں بدلتی. جو اچھے تھے وہ اچھے ہیں، بدذات بدل نہیں سکتے، حالات بدل نہیں سکتے. نعیم صاحب،
ایک ٹائم پہ جب ہم بات کرتے تھے انو چھبیل کی، ملنگی کی، آپ کہتے تھے وہ جسٹیفائڈ ہیں، جنہوں نے ان کا پولیس مقابلہ کیا وہ دلیر ہیں. آج جب سی سی ڈی یہ کام کر رہی ہے، شاہ گینگ کا انہوں نے خاتمہ کیا، کئی ٹک ٹاکرز ایسے جو اسلحے کی نمائش کرتے تھے ان کو پکڑا، کئی پولیس مقابلے کیے، آج وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، آج وہ قابل قبول نہیں ہے. ہر چیز کے جو حد سے گزر جانا ہے وہ خطرناک ہے. آپ 400 سے زائد افراد 4 ماہ میں مار دیں، 4 ماہ میں مار دیں. ہمیں ایک اور بات بھی ساتھیوں نے مارا، انہوں نے نہیں مارا. ساتھیوں نے مار دیا، چلیں وہ تو پھر پولیس کی کمزوری ہے. ان کو انعام دینے کی بجائے وہ 11-12 بندے جو لے کے جا رہے تھے نا اس کو، مجرم کو ان کو سزا ملنی چاہیے کہ وہ کس فورس کے ملازم ہیں جو تحفظ نہیں فراہم کر سکتے اپنے ساتھی کو، جو جس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں ساتھی ہیں نا ان کے. آپ یہ ذرا صرف پولیس مقابلے سمجھ لیں، یہ 70s سے 25 تک 55 سال کے بتا رہا ہوں آپ کو، 55 سال سے ایک ہی طریقہ کار ہے. وہ کیا ہے کہ جس شخص نے اغوا برائے تاوان کیا، جس شخص نے ڈکیتی میں ریپ کیا، جس نے 8-10 قتل کیے، جس نے دہشت گردی کی وہ واردات کی جو پبلک ایٹ لارج کے خلاف جاتی ہے، وہ مقابلے کے لیے فٹ ہے. اس سے کسی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے. پولیس کا یہ طریقہ کار ہے، یہ سیٹ اور سیٹلڈ پالیسی ہے. یہی ہوتا رہا. لیکن ہر چیز کی جو بہتات ہوتی ہے نا وہ خطرناک ہوتی ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سی آئی اے اسٹاف سے یہاں آئے سی سی ڈی میں نا، اب 2 چیزیں سمجھ لیں. ایک پولیس مقابلے ہوئے، ایک فہرست، 2 چیزیں متنازع ہوئی نا. آپ پہلی بات پہ سمجھیں، انہوں نے جو کوئی کرائٹیرین نہیں تھا کہ کوئی اشتہار دیا ہو کہ یہ لوگ آئیں، نئے بھرتی تو نہیں ہوئی، پرانے لوگ آئے. وہ سی آئی اے سے یہاں آئے تو مقابلے تو پہلے ہی کر رہے تھے، تو ان کو یہاں سی سی ڈی میں آنے کے بعد کون سی بوسٹر ڈوز لگ گئی؟ کوئی بوسٹر ڈوز تو نہیں لگی نا ان کو کہ آپ نے انجیکٹیبل دیا ان کو اور وہ ٹھیک ہو گئے. نہیں بھائی، قطع کلامی کی معذرت، لیکن یہ مجھے بتا دیجئے کہ ایک آدمی نے ڈکیتی کی، اس میں عورت کو ریپ بھی کیا، اور چلے 4 آدمی نے اس کا ریپ کیا، کچھ بھی کیا، اس کا انکاؤنٹر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اس کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ آپ بالکل نہیں ہے. میری بات سنیں، اس نے غیر قانونی کام کیا، ڈکیتی بھی کی غیر قانونی، ریپ بھی کیا غیر قانونی، غیر اخلاقی بد اخلاقی بھی، غیر شرعی بھی گناہ بھی سب کیا. تو اگر اس کو پروسیس سے ہٹ کے مار دیں پولیس والے تو وہ بھی غیر قانونی کر رہے ہیں. دیکھیں ایک پروسیس قانون میں درج ہے کہ آپ نے چالان مرتب کرنا ہے، عدالت میں پیش کرنا ہے، ایک معینہ مدت ہے 14 روز میں، ان کا ریمانڈ بھی لے لیا، سارا کچھ ہو گیا. آپ نے عدالت میں پروسیکیوشن کے ذریعے جا کے وہاں بحث کرائی، ان کو سزا دلوائیں. لیکن اگر غیر قانونی چیز کی سزا اور اس کا متبادل، اس کا اپا کہتے ہیں پنجابی میں، وہ اگر غیر قانونی کام ہی ہے تو عدالتیں ختم کر دیں. ایک دوسری بات بڑی اہم، سب سے اس سے زیادہ اہم، کہ جو پولیس والے جن مقدمات میں بندوں کو مار کے مفاد حاصل کرتے ہیں، اغوا برائے تاوان کا مقدمہ، تاوان کی رقم ان کے ہاتھ میں آتی ہے، ان کی ڈسپوزل پہ جہاں مرضی خرچ کریں. نمبر 1. منشیات کی سمگلنگ، بہت بڑی رقم کروڑوں اربوں میں، وہ پولیس کی ڈسپوزل پہ ہوتی ہے. مال خانے میں ڈالیں، جوا یعنی قمار بازی، سمگلنگ، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے ہونے سے پولیس کی چاندی ہوتی ہے. تو پولیس والے جس انداز سے، میں نہیں سمجھتا کہ عدلیہ جو ہے وہ زیادہ قصوروار ہوگی. عدالت والے تو کہتے ہیں، میں نے دونوں موقف پیش کیے ہیں، عدلیہ کہتی ہے کہ چالان نامکمل آیا، ناقص تھا، گواہ پیش نہیں ہوئے، ڈاکومنٹیشن پوری نہیں ہے، واقعی شہادتیں ملتی نہیں ہیں، کولیبریٹ نہیں کر رہی. یہ اعتراضات ہیں. پراسیکیوشن پہ بھی اعتراض ہے. مجھے یہ بھی واقعہ یاد ہے، آپ نے ذکر کیا کراچی کا، کامران بھائی مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک پولیس والے نے 18 کے 19 لوگ مارے، ایک مخصوص جماعت کے 18-19 بندے جب مر گئے تو جماعت کی ریٹیلیشن آئی، اس نے اس بندے کو مار دیا. آپ کو نام پتا ہوگا اس کا، میں دانستہ نہیں لے رہا. وہ بندہ مر گیا، پولیس والا، اس جماعت نے مار دیا. مرنے کے بعد پورے اعزازات کے ساتھ اس کی تدفین ہوئی. 12 سے 14 لوگ گئے اس کی قبر پہ، اور قبر پہ جا کے 8 گھنٹے فائرنگ کی کلاشنکوف سے، 8 گھنٹے اس کی قبر پہ.
اور جملہ کیا کہا کہ ہم تو قبر تک بھی پیچھا نہیں چھوڑتے. اس کے بعد آج تک مجھے بتائیں ان سارے لوگوں میں سے کسی ایک کو سزا ہوئی؟ ایک. دوسری بات, لاہور میں ایک مذہبی تنظیم کے شخص سید سعود عزیز ایس ایس پی لاہور تھے, انہوں نے بندہ مار دیا. آپ کو پتا ہے جس مسلک کا وہ تھا, 100 کچھ سینچری انہوں نے بتائی نا بٹ صاحب نے, اس سینچری سے کئی گنا زیادہ اس نے بندے مارے تھے. آپ کو پتا ہے اس کی تدفین کہاں کی پولیس نے؟ اس کی تدفین مخالف مسلک کے قبرستان میں کی گئی. یہ ریکارڈ پہ باتیں بہت کم لوگوں کو پتا ہوں گی. مخالف مسلک کے قبرستان میں اس کی تدفین کی گئی. جب مخالف مسلک کی تو میں نے سوال کیا کہ انتظامیہ تمہاری آنکھیں بند ہیں قبرستان کی انتظامیہ سے, تم نے اس کو کیوں نہ دفن کرایا؟ اس نے کہا جی ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اس سے, اور ہم نے اس کا نام لکھ کے لگایا کہ ہمارے اتنے افراد کا قاتل جو ہے اس کا انجام یہ ہوا. پولیس نے اس کو 300 گولیاں مار دی. اس کے بعد اس کا انجام اپنی جگہ پہ, مخالف مسلک میں قبر بن گئی اس کی. ایس ایس پی سعود عزیز صاحب 1.5 سال تک کیس بھگتتے رہے, 1.5 سال تک. اب بے نظیر قتل کیس میں اب دوبارہ آئے نا وہ, اس سے پہلے وہ کیس بھگتا انہوں نے, اور وہ کیس کیسے بھگتا مجھے پتا ہے, مجھے علم ہے. اس کے بعد یہ جتنے لوگ ہیں, عابد باکسر کا نام لیا بٹ صاحب نے, عابد باکسر نے جو اب تو خیر ایک بے گناہ مقدمے میں وہ گرفتار ہو گیا اور اس کے بعد میں اس کی رہائی ہوئی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ نوید سعید کے قاتل جو تھے ان کو پہلے سزائے موت ہوئی, عدالت عالیہ میں چلے گئے, سیشن کورٹ سے سزائے موت ہوئی, دہشت گردی سے کہاں سے ہوئی؟ وہاں ہائی کورٹ میں چلے گئے, ہائی کورٹ نے سزائے عمر قید میں تبدیل کر دی, سزائے موت. اس کے بعد معاملات مینج ہو گئے, وہ چھٹ گئے, وہ آج آزاد پھر رہے ہیں. اور اس کے جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھا نوید سعید, اس کے بچے برمنگھم میں ہیں خوف کے مارے, ان کو سیکورٹی فراہم نہیں کی اپنے ساتھیوں کو. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں ریکارڈ پہ چیزیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پہ ہم اس طرح اگر اچھا چلیں اس سے بھی چھوڑیں. ایک فہرست کی بات ہوئی کہ فہرست جاری ہوئی, جس طرح میں نے سیٹ پیٹرن بتایا پولیس مقابلوں کا, فہرست کبھی کسی کی سائنڈ جاری نہیں ہوتی پولیس میں. میں نے اتنے 40 سال کے پروفیشنل لائف میں ایک فہرست نہیں دیکھی جس پہ کسی کے دستخط ہوں. اگر وہ دستخط کر دیں تو پھنس جائیں گے. لیکن سی سی ڈی پہ اعتراض مجھے یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایکسرسائز کرنے کے بجائے مکھی پہ مکھی ماری. تھانہ گوال منڈی کی جو فہرست جاری ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر 7 پہ مقتول امیر بالاج ریکوائرڈ ہے پولیس کو. 4 ماہ سی سی ڈی کو ہو گئے, 1.5 سال مرے ہو گیا بالاج کو قتل ہوئے. آپ مجھے بتائیں کہ جس فہرست میں مردہ بھی ڈال دیے جائیں, اب اس کی قبر پہ جا کے گولی چلائیں گے آپ؟ تو یہ اعتراض جو ہے نا, میں نے شخصیت دی, ویسے میرے پاس بہت نام ہے. اس گوال منڈی کی فہرست میں ہی میرے پاس 4-5 نام ہیں. مزنگ تھانے کی فہرست میں جو فوت ہو گیا بندہ بڑا مشہور, اس کا نام بھی ہے, اس کے بھائی کا نام بھی ہے, اور اس کو پولیس مقابلے میں کسی اور جگہ نہیں مرا, وہ مزنگ والا پولیس مقابلے میں مرے ہوئے 12 سال ہو گئے. وہ اب بھی ریکوائرڈ ہے پولیس کو. تو سی سی ڈی آن تو اس لیے نہیں کرے گی کہ اگر وہ ایسا کر لے تو عدالت میں پھنس جائے گی, اور آج جب ماریں گے آپ تو کل کہیں گے جناب فہرست تو پہلے جاری ہو گئی تھی. تو میں پروسیس پہ اعتراض کر رہا ہوں. کسی سی سی ڈی یا ڈی وی ڈی بنا دیں, ایم آر ڈی بنا دیں, جو مرضی بنا دیں آپ, اس کا نام کچھ رکھ لیں, لیکن ہے وہ نئی بوتل میں پرانی شراب. اور اس بوتل کی جو نقصانات کی فہرست ہے نا, وہ آپ کی ان مجرموں کی فہرست سے کہیں زیادہ طویل ہوگی. دوسری بٹ صاحب ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, یہ جو ہوتا ہے نا شارٹ ٹرم, یہ کوئی حل نہیں ہے, یہ مصنوعی اور عارضی حل ہے بندے مارنا. آپ جرم کو, مجرم کو ختم کرنے کی بجائے نئے مجرم پیدا کر رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ایک بندے کو ماریں گے نا, ایک بندے کو, اس کے 50 رشتہ دار, اقربا, اہل خانہ پولیس کو گالی دیں گے. پولیس کا امیج بہتر نہیں ہوگا, پہلے ہی خراب ہے. ابھی میں نے ڈی آئی جی کا ایک فوٹیج دیکھی ہے, اس میں ڈی آئی جی سے سوال کیا جرنلسٹ نے کہ ڈی آئی جی صاحب آپ کس گاڑی میں آئے ہیں؟ اس نے کہا بم پروف لینڈ کروزر. انہوں نے کہا اوکے. انہیں گارڈ کتنے, ڈالے کتنے؟ انہوں نے کہا یہ 4-2. انہوں نے کہا اسلحہ کتنا ہے, محافظ کتنے؟ حالانکہ انہوں نے صحیح بات نہیں بتائی, وہ محافظوں کے ساتھ کہیں زیادہ ہے, میں نے ان کے ساتھ آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں
کہ ڈالا کلچر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ تو ڈالوں میں پھریں اور پبلک کو کہ ڈالا کلچر ختم کریں. آپ کا کتا جو ہے وہ پپی اور ڈوگی اور میرا کتا کتا, تو یہ کتا کہاں سے ہے؟ آپ پہلے کتے کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو درست کر لیں, سی سی ڈی کا قبلہ درست کر لیں, میں آپ کے جسٹیفائڈ انکاؤنٹر بھی مان لوں گا. معذرت کے ساتھ نہیں بھائی, آپ نے عدالتی نظام کی بات کی, میں تمہید کے طور پر ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ دوستوں سے وفا کی امید ہے کس زمانے کے آدمی تم ہو. تو میں آپ کے سامنے آپ نے بھی مثالیں دی, میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں, بڑی مثالیں ہیں. ایک شاید تھوڑی مبہم ہو آپ لوگوں کے لیے, ایک بڑی کلیئر ہے. میں پہلے اس سے شروع کرتا ہوں. بہت بڑے آدمی ہیں, ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کرپشن کے لیے, کچھ معاملہ آلموسٹ کلوجر کی طرف آ گیا تھا. میرے ہم نام تھے وہ جنہوں نے جو کر رہے تھے. 4 دن کے بعد عدالت میں پیشی تھی. ان کے گھر میں اگلے دن انہوں نے خودکشی کر لی پھندا لگا کے, بیوی بچے سب. پتہ ہے کیوں کی خودکشی؟ لوگ گھر میں گئے ان کے کچھ اس جماعت کے, ان کی بیوی کو برہنہ کیا بچوں کے سامنے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے, ان کے ساتھ زیادتی کی, اس عورت کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اس افسر کو بولا ہور چپو گنے آؤ, اب یہ کیا ہے نا. اور اس کے نہ صرف بچے دیکھ رہے تھے بلکہ اس آدمی کے, کیونکہ جوائنٹ فیملی ہمارے یہاں ہوتی ہے, اس آدمی کے, اس انویسٹیگیٹر کے ماں باپ دونوں بیٹھے ہوئے تھے سامنے. وہ اور کچھ نہیں کر سکا, وہ اپنی جاب کر رہا تھا, فرض کی ادائیگی کر رہا تھا. اس نے اسی وقت پھندا لگایا اور خودکشی کر لی. کچے کے ڈاکو 1996 ہم نے پروگرام کیا اس پہ, 1996 سے یہ معاملہ چل رہا ہے. آپ پکڑیں, لائیں نظر عدالت میں, دیکھیں کیا ہوتا ہے, کر کے دیکھیں نا. پیچھے وڈیرا اور پھر فلانا, پھر ڈمکانا, پھر حکومتیں آتی ہیں, پھر یہ ہوتا, چھٹ جاتا. گرفتاریاں نہیں ہوئی کیا وہاں پہ؟ ہوئی ہیں گرفتاریاں. آخر میں کیا ہوا؟ پھر آگے وہ کچے میں پھر جا کے آباد ہو گئے. جو پہلے 20 تھے, یہ 20 آدمی سے شروع ہوا تھا معاملہ, آج ان کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہے. میں نے بولا ایزی کم ایزی کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, چلو کرے جاؤ. بعض چیزوں کا حل تھوڑا کڑوا ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, میں اس سے اختلاف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں وہاں دیکھیں آپ میں مجھے فرق کیا ہے. مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں وہ آدمی ہوں جو روڈ پہ جا کے کام کرتا ہوں, مجھے اپنا درد پتہ ہے. آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں, یعنی ایک شعر ہے کہ ہم نے غوطہ زن ہو کے کچھ نہیں پایا, آپ ساحلوں سے کیا نوید لائیں گے. آپ اس جس چیز کو دور سے دیکھ رہے ہیں نا وہ آپ کو بڑی عجیب دکھ رہی ہے, لیکن جب آپ نیک ڈیپ گردن میں کر کے سمندر میں اترتے ہیں تو آپ کو پانی کی ٹھنڈک کا اندازہ ہوتا ہے. اس کے بعد بعض دفعہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا, ورنہ اسی طرح لوگ اپنے آپ کو پھانسیاں لگاتے رہیں گے, یا پھر وہ ڈاکو 2000 کو اور پورا علاقہ. 1996 پاکستان ایک ملک, ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے, وہ 50,000 ایکڑ سے اوپر رقبے پہ, صرف ڈکیت اغوا انڈیپینڈنٹ. پہلے ایک گروپ تھا, پھر 2 ہوئے, آج 27 سے زیادہ گروپ وہاں کام کرنے والا. ایزی ہے, چلو بھائی یہی کرتے ہیں, اٹھاؤ مارو, پیشاب کرتے ہیں, مارتے کاٹتے, گھروں پہ ویڈیو, اور ماسک پہن کے نہیں کرتے, اپنی شکلیں سامنے دکھا کے کرتے ہیں. علی بھائی لگاؤ ویڈیو اس پہ, یہاں پہ آ کے میں بھیجتا ہوں آپ کو, لگاؤ اس کو ویڈیو کہ جو وہ گھروں پہ بیچتے ہیں. جب وہ ویڈیو آتی ہے تو وہ کوئی جھکے چھپے نہیں ہوتے, وہ 20 آدمی ایسے وہ پرائز کر کے مار رہے ہوتے ہیں, تشدد کر رہے ہوتے ہیں. اغوا تاوان کے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں یہی کرتے ہیں وہ کھلے عام, کیونکہ ان کو پتہ ہے کچھ ہونا نہیں ہے ان کے ساتھ. تو آپ کیسے گوارا کرتے ہیں؟ ہاں جہاں تک بات ہے وہ پھر وہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ زیادتیاں ہوتی ہیں. تو پھر آپ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو. جہاں میٹھا آئے گا اس کا تھوڑا کڑوا تو کھانا پڑے گا آپ کو, لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے, رسک ورسز ریوارڈ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے, انگریزی میں اس کا نام ہے نہیں بھائی, کیجولٹی آف وار. جب جنگ ہوتی ہے دس از اے وار اگینسٹ کرمنل, اینڈ دیر تھنگ کال کیجولٹی آف وار. تو بے گناہ لوگ بھی مرتے ہیں, صرف فوجی نہیں مرتے, لوگوں کا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز کا بڑی برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا ہی. اگر آپ یہاں لگے رہیں گے کہ قانون ہونا چاہیے, نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچنے والی ہے. اگر کہیں اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ بنی ہے, نو گو ایریا بنائے, تو کیا یہ پولیس کی ناکامی نہیں؟ فورسز جو ہیں وہ کس مرض کی دوا ہیں؟ اگر وہ عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنائی گئیں, اور تحفظ فراہم نہیں ہے, عدم تحفظ ہے. ایک
دوسری بات ہے دنیا کے کس خطے میں یہ قانون کامیاب ہوا, یہ طریقہ, یہ فارمولہ کامیاب ہوا کہ جہاں خون کی ندی بہہ رہی ہے اس کے آگے خون کی دیوار کھڑی کر کے خون ریزی روک لی جائے. دوسری بات. تیسری بات, اگر ہم اس لاقانونیت کا ہاتھ نہیں روکنا چاہتے پھر عدالتیں ختم کر دیں. پھر کیوں بنائے ہم نے ججز, ان پہ اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے جوڈیشل کمپلیکسز کیوں بن رہے ہیں؟ اگر وہ بن رہے ہیں تو اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جس نے جرم کیا اس کو سزا ملے. جرم کی سزا پولیس کا دینا کام ہے, جرم کی سزا عدلیہ کے استحقاق میں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ماورائے عدالت قتل نہیں ہونے چاہیے, اور اگر آپ نے کرنے ہی ہیں, سسٹم کو ہی بدلنا ہے, تو پھر ایسا کریں کہ ڈاکٹرز کی جگہ انجینئرز کو لے آئیں, انجینئرز کی جگہ جو ہے نا وہ چمار موچی بٹھا دیں. دیکھیں سسٹم میں رہنا ہی تو سب سے بڑی بات ہے. پاکستان کی انڈیپینڈنس کا مطالبہ جو ہے وہ کیا تھا؟ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ان کے رواج رسوم مختلف ہیں, ہمارے مختلف ہیں, ان کے قوانین اطوار مختلف ہیں, ہمارے مختلف ہیں, ان کا نظام ہمیں قابل قبول نہیں, ہمیں یہ نظام چاہیے. تو جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا ہم اس مقصد کو نگیٹ کر رہے ہیں محض ایک سی سی ڈی کو سپورٹ کرنے کے لیے. سی سی ڈی بہت اچھا محکمہ ہے, میں بڑی تعریف کر رہا ہوں اس کی, لیکن کرائیٹیرین کے تحت چلے, پروسیس ایسا ہو جس میں مجھے تحفظ فیل ہو. اگر اچھا دیکھیں یہ ایک مصنوعی قسم کی تشہیری مہم ہے کہ ہر شخص مسجد میں جا کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے حلف دے دے. بھئی یہ توہین اور تضحیک آمیز ہے. آپ اس کو یہ پڑھا دیں جملہ کہ تم نے یہ کہنا, وہ کہہ دے گا. اگر مجھے اس کے سامنے لے کے جائیں, مجھے سوال کرنے کی اجازت ہو کہ تو کب مجرم بنا, پہلا جرم کب کیا, چھوڑا کیوں, کب چھوڑا, اب تجھے خوف کیا ہے, تب وہ جسٹیفائڈ ہے اس کی ویڈیو جو معافی کی تلافی کی ہے. لیکن آپ یک طرفہ کاروائی محض نمائشی کر لیں, تشہیری کر لیں, تو اس سے سی سی ڈی کو کوئی لال نہیں لگ جائیں گے, سی سی ڈی کو کوئی تمغہ نہیں مل جائے گا. عارضی طور پہ آپ کو یہ محسوس ہوگا. میں تو وارن کر رہا ہوں, سال ڈیڑھ سال بعد جب اصل میں جب رجیم چینج ہوتی ہے نا تو سب کچھ بدل جاتا ہے, اور سب سے پہلے پولیس والا بدلتا ہے, اعلیٰ افسر بدلتا ہے. جن کے ہاتھ میں لگام ہے, جو لگام فرض ہے, وہ جس کے ہاتھ میں ہے نا, اس نے رجیم چینج سے 2 ماہ پہلے ویزا لگوا لینا ہے, اپنا فلائٹ بھی بک کرا لینی ہے, بچوں کو باہر پڑھانے کے لیے داخل بھی کروا دینا ہے. مارا جائے گا وہ شخص جس کے خلاف وہاڑی میں مقدمہ درج ہوا ہے, لاہور ملتان بینچ نے کیا ہے, جس نے لاہور ہائی کورٹ میں جو رجوع کیا ہے 4 5 6 درخواستیں, جو اس میں نامزد ہوں گے وہ کس سے انصاف مانگیں گے؟ ان کو آج آپ کہہ کے مروا دیں, ٹھیک ہے وہ مار دیں گے. جو مارے گئے ہیں اگر نہ جوڈیشل انکوائری, ٹھیک ہے آپ انڈائریکٹ بل واسطہ مارا آپ نے, آپ جوڈیشل انکوائری نہ کرائیں, اس کے لیے آپ کے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سیکشن ہے پورا پورا پولیس کا بہت بڑا, اس کو فعال کر لیں. ٹیسٹ کیس کے طور پہ 400 میں سے 40 مقدمات اس کو دے دیں کہ یہ واقعات 302 کے ہوئے, ملزم چھڑانے آئے تھے. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا 40 سال میں کہ ایک بھی وہ ملزم پکڑا گیا ہو آج تک, کہ اس کا نام بھی پتہ لگا ہو کہ چھڑوانے کون آیا تھا کس کو. آپ 40 مقدمات ٹیسٹ کیس کے طور پہ اس اکاؤنٹیبلٹی سیکشن کو دیں, اور ان سے کہیں کہ بھائی یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دو بغیر دباؤ کے. ایف آئی اے کو جب جسٹس ضیاء صاحب نے دیا تھا, جسٹس ضیاء باجوہ بڑے معروف تھے, انہوں نے تفتیش دی تھی, تحقیق دی تھی, انکوائری کا کہا تھا کہ جی آپ سے ایف آئی اے انکوائری کرے گی. جب ایف آئی اے انکوائری اس طرح کے مقدمات کی, جو بھی پولیس کسٹڈی میں مارا جائے, بھلے وہ ساتھی چھڑوانے آئے یا پولیس ٹارچر سے مرے, اس کی انکوائری ایف آئی اے کرے گی. ایف آئی اے نے انکوائری کی, 4 مقدمات میں 8 پولیس والے 9 پولیس والے اس نے ذمہ دار قرار دیے. وہ ایف آئی اے کا انسپیکٹر بھی فارغ ہو گیا, مینیج ہو گئے سارے معاملات. آج تک وہ فائل بھی نہیں کھلی. دیکھیں انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا یہ حال ہے, ایکسٹرنل کا یہ حال ہے. ایک بات سے میں آپ کے متفق ہوں, وہ آپ نے کہا جی کہ ہمارے موروثی حالات نہیں ہیں ایسے, تو پھر لندن سے لا کے آپ نے سی سی ڈی کو ریپلیس یہاں اصل میں ریپلیکیٹ کیا ہے نا.
وہ ریپلیکیٹ کیوں کیا آپ نے؟ اگر معروضی حالات ایسے نہیں ہے، سیاست ہماری ایسی نہیں ہے، جغرافیہ ہمارا ایسا نہیں ہے، کرمنل سسٹم ہمارا ایسا نہیں ہے، جوڈیشل سسٹم ہمارا ایسا نہیں ہے، پولیس کی تفتیش یہاں نہیں ہے، گواہ یہاں پیش نہیں ہوتے، دہشت گردوں کے گروپ زیادہ مضبوط ہیں پولیس سے، تو پھر آپ یہاں اپلائی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سی سی ڈی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، لیکن پاکستان کے جن علاقوں میں پنجاب میں سی سی ڈی کام کر رہی ہے وہ کوئی جزیرہ نہیں ہے. آپ ایک مجرم کو اپنے تئیں سزائے موت دے دیں گے، 2 نئے پیدا کریں گے، اس کے خاندان میں 4 اور پیدا ہو جائیں گے. جو بندہ جس نے صرف جیب تراشی کرنی ہے اور اسے یہ خوف پیدا ہوگا کہ میں پولیس مقابلے میں مر جاؤں گا، تو وہ مزاحمت کی بجائے پہلی گولی مارے گا. یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ. جب آپ کو خطرہ ہے کہ میں نے مر ہی جانا ہے تو پھر آپ پہلے اس کو گولی ماریں گے. آپ متشدد واقعات کو زیادہ تقویت دے رہے ہیں سی سی ڈی کے اس پالیسی سے. میں سی سی ڈی کا مخالف نہیں، سی سی ڈی کے کسی افسر سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، کچھ لینا دینا نہیں، لیکن میں اس سسٹم کے، اس پروسیس کے خلاف ہوں جو اپنایا جا رہا ہے. میں نے کہا جی کہ سی آئی اے اور آرگنائزڈ کرائم جو بھی تھا، کرائم اگینسٹ پراپرٹی، کرائم اگینسٹ پرسن، ان کے جن افسروں اور اہلکاروں کو بوسٹر ڈوز لگا کے سی سی ڈی میں بھجوایا گیا ہے، ان کا کرائیٹیریا چیک کر لیں. اور میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں 10 سے 15% لوگ ایسے ملیں گے جن پہ 10 پولیس والے کہہ رہا ہوں 10 مقدمات ہیں. کیا وہ مقدمات کی انکوائری ختم ہو گئی، فائل کر دی گئی؟ جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں یہاں. جی. سنیے، آپ نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ کہاں ایسا ہوا، تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں پہلے، اس کے بعد پھر ہم آگے لے کے چلتے ہیں اس کو. چائنا میں نے آپ کو مثال دی، وہاں یہی ہوا تھا. یہ ڈرگ والوں کو بھی، ڈیلروں کو بھی اور ابیوزر کو بھی، جب تک مار دیا خاتمہ ہو گیا. پہلے اس سے حال برا تھا، آج وہ قوم کہاں کھڑی ہے، اس وقت وہ قوم کہاں تھی. ہسٹری کا معائنہ کر لیجیے آپ خود. کولمبیا میں یہی ہوا رہا تھا، کوئی گھروں سے باہر نہیں نکلتا تھا، یہی ہوا. کل وہ قوم کہاں تھی، آج وہاں ٹورزم ایسا فلورش ہو رہا ہے، بہترین. وہ رات کو 12 بجے عورت زیور پہن کے نکلتی ہے، کچھ کہنے والا نہیں ہے. وینزویلا دیکھ لیجئے، حالات دیکھ لیجئے وہاں پہ. جب تک وہ مار رہے تھے تھا، آج کے حالات ایسے ہیں وہاں. پھر وہ یہ لوگ باہر بھاگ رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. کیوبا میں ایگزیکٹلی یہی ہوا. انہوں نے اپنے جو ہے وہ جب پریزن سے جانے کے بجائے انہیں ٹھا مارنا شروع کر دیے. امن ہو گیا. اور اس کے بعد راوی چین لکھتا ہے، اور راوی چین ہی چین لکھتا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں ججز کی، اس کا ایک حل ہے میرے پاس، اس سے کچھ دن انتظار کیجیے. آج کل چائنا جو ہے پولیس والے روبوٹک بنا رہی ہے. وہ چائنا روبوٹ کے اے آئی پاور جب جج بنا دے گی نا، پھر ان کو کوئی کچھ مار دے تو کوئی فرق نہیں ہوگا. ابھی تو انسان ہے وہ جج، تو ان کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. آئی فیل، میں ان کے درد کو محسوس کرتا ہوں. میں اس آدمی کے فیملی کے درد، وہ پاکستان جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جنہوں نے پھانسی چڑھا لی تھی، ان کی خاندان پاکستان میں ہی ہے. بڑی عجیب زندگی گزار رہا ہے، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. جب آپ کے پاس چائنا کے جج آ جائیں نا روبوٹک، تو پھر آپ یہ بحث کر لیجیے گا. پھر میں بولوں گا ٹھیک ہے، انہوں نے جج کو توڑ دیا تھا، روبوٹ کو مار کے اس کا شرکٹ شارٹ ہو گیا، دوسرا بنوا کے خرید لیں بھائی، یہ کار آ جائے گا. آپ کے پاس عدلیہ کا مسئلہ، پھر ہم اگر یہ بحث کو کرتے ہیں نا، اگر نہیں بھائی، تو پھر یہ بات بہت دور جائے گی. کیونکہ میں آپ کو کھلے دل سے یہ بات کرتا ہوں، ہم پاکستان کی عوام کسی بھی صوبے کی ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ KPK ہو، چاہے وہ سرحد، کچھ بھی جگہ ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، ہم بائی ڈیفالٹ ڈیموکریسی کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. ہم وہ قوم ہی نہیں ہے. وی ڈونٹ ڈیزرو ڈیموکریسی. ہمارے کوئی تصور ہی نہیں ہے. کیوں؟ ڈیموکریسی ہوتی ہے تو پھر ڈیموکریٹک پارٹیاں ہوتی ہیں. جب ڈیموکریٹک پارٹیاں ہوتی ہیں تو ان کے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کی سرپرستی ہوتی ہے بدماشوں کی، پھر وہ غنڈہ گردی ہوتی ہے. بھائی عدالت کو کہاں پیٹیں گے آپ؟ یہ تو پھر اوپر سے چلنا پڑے گا نا نظام کو. تو جب تک یہ نظام ایسا ہے، اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا، اور یہ چینج ہونے والا نہیں ہے. 70 سال ہو گئے، لوگ کہتے ہیں ابھی 70 ہی سال ہوئے ہیں. بھائی ملک کو جن کو بدلنا تھا نا، وہ 5 سال میں بدل گئے، 10 سال میں بدل گئے. ایل سلواڈور تھا نا، بدل گیا 10 سال میں، ہو گیا معاملہ جہاں ہونا تھا. جس کو برباد ہونا ہے اس نے برباد ہی ہونا ہے. یہ ہمارا ڈلیما ہے. لیکن جب تک اس ملک میں قانون کا نظام، قانون نہیں، قانون کا نظام، یعنی اور بدماشوں کی سرپرستی اور یہ جمہوریت کے نام پہ جو غنڈہ گرد پارٹیاں ہیں، جب تک یعنی آپ جن لوگوں کے نام رہتے، کہ آپ ان کے افیلیشن نہیں جانتے ہیں کیا؟ میں نہیں جانتا کیا؟ بچہ جانتا ہے. پھر آپ وہاں سے شروع کریں نا. احتساب جو ہے، پھر وہ یہ احتساب کی بات کریں. پھر
لیکن صرف قانون اور عدالت کو آپ نہیں کہہ سکتے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, اس جج کو, وکیل دفاع کو اور وہ سسٹم کو اور وہ کورٹ سسٹم کو آپ کبھی انگلی اس نظام پہ اٹھا نہیں سکتے جب تک آپ کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. آپ کر لیں بات, میں حاضر ہوں اس بات کا. پھر میں جو نقشے کھینچتا ہوں نا, پھر میں جو کہانیاں سناتا ہوں جو میں نے آج تک یہاں رکھی ہوئی اور وہ کبھی منہ سے باہر نکلتی ہیں تو مجھے خود ڈر لگتا ہے. پچھلے ہفتے روزنامہ جنگ اس کے کراچی کی اشاعت میں بیک پیج پر آخری صفحے پہ بہت مہنگا اشتہار ہوتا ہے, 15/2 کا بڑا بولڈ اشتہار, کراچی کے ایک سابق ڈی سی کی طرف سے. وہ سابق ڈی سی کراچی جو ہیں حال ہی میں تبدیل ہوئے ہیں, کسی اور جگہ لگ گئے, جو سرونگ بیوروکریٹ. انہوں نے ایک شخص کا نام لکھ کے معذرت چاہی. ان ڈپٹی کمشنر پہ کتنا دباؤ ہوگا, کیا معاملہ ہوگا, پتہ نہیں خدا نے ان کے دل میں ڈالی ہے کوئی ایسی بات, مجھے نہیں پتا کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. عوام سے معذرت اس کی سرخی ہے. اس میں لکھا انہوں نے کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے فلاں شخص کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا اور وہ درست نہیں تھا, اور اصل حقائق جو مجھے پتہ لگے تو میں اس سارے فیملی سے اور پوری پبلک سے معذرت چاہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج ان کا ضمیر جاگا. جب وہ ڈپٹی کمشنر تھے تو اشتہار چھپانا آسان تھا. میں تو اس پہ بھی حیف ہے کہ میڈیا نے وہ چھاپ کیسے دیا اشتہار, خاصا مہنگا اشتہار ہے, پیڈ ہے, اور مجھے بڑا دکھ ہوا وہ پڑھ کے. آپ نے معذرت کر لی. اب مجھے آپ بتائیں, مجھ جیسا بے خبر شخص جو ہے, اگر وہ یہ جاننا چاہے کہ کیا فیصلہ تھا, اس شخص پہ الزام کیا تھا, کس دباؤ کے تحت واپس لیا گیا وہ فیصلہ, اور اس کی قانونی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, آپ بھلے معذرت کریں, بطور ڈپٹی کمشنر آپ جس سیٹ پہ براجمان تھے آپ نے وہاں فیصلہ دیا, اب وہ فیصلہ قانونی حیثیت اختیار کر گیا. اب بھلے آپ معذرتیں چھپائیں, سارے اخبارات میں, پوری دنیا میں تشہیر کر دیں, سوشل میڈیا پہ ڈال دیں, تو کون تسلیم کرے گا؟ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, میں نے ایک جملہ کہا کہ معروضی حالات ایسے ہیں نہیں کہ جہاں CCD پنپ سکے, اور اگر آپ شارٹ کٹ اپنائیں گے کہ خون کی ندی نالے بہاؤ روکنے کے لیے خون کی دیوار کھڑی کریں گے, تو پھر 90s کا اور 2000 کا کراچی یاد رکھیں. اور پاکستان میں CCD کے لیے آخری, میں نے پہلے کہا تھا ایک پروگرام میں کہ FSF بھٹو صاحب نے بنائی تھی, اس کا انجام 1.5 سال اس کی مدت تھی, 2 سال تھی تقریباً. اس کے بعد جن افسروں کے ساتھ نے وہاں خدمات انجام دیں, بندے مارے, ان کے ساتھ جو ہوا وہ, اور تبادلے کروانے کے لیے در بدر پھرتے رہے وہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں بازگشت سنی گئی. اور دوسرا 99 میں پاکستان کی رجیم چینج کے بعد جن پولیس والوں نے انکاؤنٹرز کیے تھے, اس طرح بندے مارے تھے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, یا بھلے ساتھی مارنے آ گئے تھے, اپنے ہی ساتھی کی گولی سے مر گیا, ان لوگوں کا جو حشر میں نے دیکھا ہے, میں اس تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ خدارا پروسیس کو درست کریں, معاملات کا ادراک کریں. معروضی حالات اگر وہاں جیسے چائنا جیسے نہیں ہیں, امریکہ اور برطانیہ جیسی قانون پر عملداری کا سلسلہ نہیں ہے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ وہ معروضی حالات پیدا کریں جو شارٹ کٹ مصنوعی. آج بڑے شوق میں لوگ جو ہے نا وہ پولیس انکاؤنٹر ڈائریکٹ انڈائریکٹ کر رہے ہیں اور FIR درج کر رہے ہیں, اس کی تشہیر کی جا رہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ 16 افراد اس بات پہ لگائے گئے ہیں, بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں, گن کے نام میرے پاس ہے, 16 افراد اس بات پر لگائے گئے ہیں کہ وہ تعریف میں رطب اللسان ہوں گے, پبلک کریں گے, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ تشہیر کر کے کس کس بندے کے گردن میں شکنجہ ڈال رہے ہیں. آج یہ لوگ خاموش ہیں جن کے بندے مر رہے ہیں, کل یہ عدالتوں میں بڑے دلیر ہو کے آپ کو چکر لگوائیں گے عدالتوں کے. کیوں؟ جس طرح لوگ مارے جا رہے ہیں, جس طرح فہرستیں جاری ہو رہی ہیں. میں تو صرف وارن کر رہا ہوں, خبردار کر رہا ہوں. ہوشیار باش والا معاملہ ہے. ہوشیار باش کا معاملہ اس لیے ہے کہ کل کلاں پھر یہ بندے بیچارے نویز سعید کے اہل خانہ کے ذریعے کی طرح کے معاملات, عاشق مارت کی طرح کے معاملات. دیکھیں یہ جو کلچر آ گیا نا کہ پولیس والا ڈالے لے کے چلے تو ڈالے حلال ہیں, اور کوئی شخص اپنی دشمنداری کی وجہ سے اور اپنے مخالفانہ حملوں سے خوف کے خاطر اپنے ڈالے لے کے چلے اپنے محافظ جینون طریقے سے, تو وہ حرام ڈالا ہے.
یہ حرام اور حلال کا کلچر صحیح پیمانہ رکھ کے پولیس کا کلچر تبدیل کرنا چاہیے. نعیم صاحب، جب آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ملک کوئی اچھا کام کرتا ہے، لوگوں کے کامنٹس ہیں جو ہمیں آئے ہوئے ہیں، جب ملک اچھا کام کرتا ہے تو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. اس طرح کی جب آپ باتیں کر رہے ہیں، جو مارے جا رہے ہیں، آپ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، آپ مافیا کی ترجمانی کر رہے ہیں. لوگوں کا یہ اعتراض ہے آپ پر. نہ میرا کوئی تعلق ہے، مجھے یہ مطلب کون ہے وہ بندے. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی بندے مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. یہ تو آپ اپنی نااہلی ثابت کر رہے ہیں. آپ بندے اس انداز سے مار کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ، تو پولیس کی نااہلی ہے. یہ کیوں مر رہے ہیں بندے؟ بھائی اس کا مطلب ہے کہ چالان مکمل نہیں کرتے، پروسیکیوشن صحیح کام نہیں کرتی، عدلیہ جو ہے نا اس میں لوگ فارغ بیٹھے ہوئے. یہ مطلب ہے نا. آپ نے سارے سسٹم کو اعتماد کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی عدم تحفظ کا شکار ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ شہریوں کو تحفظ کی فراہمی کے لیے یہ محکمے تشکیل دیتے ہیں. اچھا، زیادہ خطرناک کیا ہے، ان کا آزاد رہنا جو قاتل ہیں، جو اشتہاری ہیں، یا ان کا مارا جانا؟ جس شخص نے 15 سال سے کسی کو نہیں مارا، کسی کو قتل نہیں کیا، ریپ نہیں کیا، ڈکیتی، جو کرائٹیرین ان کا ہے سیٹ پیٹرن میں بتایا آپ کو، سیٹ پیٹرن میں کسی نے کوئی ایکٹ نہیں کیا، اور اگر وہ مر گیا ہو 4 ماہ میں، پھر جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ ایک. دوسرا میں نے تو کہا کچھ نہ کریں آپ. یہ 4 ماہ، یہ 2 اور لے لیں، 6 ماہ کا ٹیسٹ ٹرائل. 6 ماہ میں جو کچھ آپ کریں، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سیکشن جو ہے، پورا ڈویژن ہے، ایک بڑا بھرپور قسم کا ایڈیشنل آئی جی ہیڈ ہے، اس کو لگائیں. بڑے اچھے افسر ہیں، ریٹائرڈ افسر کو لگا دیں، کسی کو جو جوڈیشل پروسیس کو بھی سمجھتا ہو. چودھری احمد خان چدڑ، غلام محمد کلیار، حاجی حبیب الرحمان ہے نا، ملک احمد طاہر. ان لوگوں کے ٹائم پر بھی تو پولیس مقابلے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے خود کیے ہیں. ان لوگوں نے کیے تو ماتحتوں کو سپورٹ دی. اب میرا جملہ سنیے گا. یہ تھانے دار جو تھے نا، جن کے میں نے تذکرے کیے کہ قسم پرسی میں بیچارے شہید ہو گئے، ان کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، بچے رل گئے. اگر اس دور میں رانا مقبول، حاجی حبیب الرحمان اور احمد رضا طاہر ڈی آئی جی اور ایس ایس پی ہوتے تو یہ جن انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ایک کی بجائے 10 مقابلے کرتے، ان کو پروٹیکشن ملنی تھی. لیکن جب وہ ڈی آئی جی لگا، میں دانستہ نام نہیں لے رہا، جس نے طارق کمبو کو سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے 6 گھنٹے بٹھایا. جو پہلے والے نام تھے وہ آنکھوں کا تارا تھے، نویز سعید، عاشق مار، ثابت باکسر، ان کے سعود عزیز، ان کی آنکھوں کا تارا تھے یہ لوگ. اور جب وہ ڈی آئی جی آ جائیں اور وہ ایڈیشنل آئی جی لگ جائیں، جن کے ہاتھ میں کمان ہو، وہ ملے بھی نہ کسی کو، ملاقات سے انکار کر دیں، تو جن سے جعلی مقابلے آپ آج کروا رہے ہیں ان کو پروٹیکشن دینا آپ کا فرض نہیں ہے. میں تو اس خدشے کے پیش نظر یہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں غرض اس سے کہ جو ماں باپ مارے آپ کو، ٹھیک ہے، آپ ماریں گے تو خون خرابہ بڑھے گا، عدم تحفظ بڑھے گا، پولیس کلچر زیادہ بدنام ہوگا. ہم تو بٹ صاحب پہلے ہی نا پولیس کے کلچر کا رونر ہوتے ہیں. میں 4 روز سے ایک مقدمے کی ایف آئی آر لینا چاہتا ہوں. ملتان کا مقدمہ ہے، تھانہ قادر آباد کے قادرپورہ کیا ہے، قادر آباد، اس کی ایف آئی آر لینا چاہتا ہوں. 4 دن ہو گئے، وہ ایف آئی آر نہیں مل رہی. مجھے نمبر بھیج دیا تفتیشی نے. میں نے کہا کیوں نہیں مل رہی؟ کہتے ہی بڑا اتوں حکم آیا، ایف آئی آر نہیں دینی. 406 کی ایف آئی آر ہے، لین دین، امانت میں خیانت. 406 تیپے کی مقدمے کی ایف آئی آر لینے کے لیے مجھے 4 دن لگ گئے. مجھ جیسا میڈیا کا بااثر شخص جو رسائی رکھتا ہے اعلیٰ افسران تک، گفتگو بھی کر سکتا ہے، لوگ تعارف بھی ہے لوگوں میں، اس نے 4 دن سے ایف آئی آر نہیں لی. آپریشن سے مقدمہ انویسٹیگیشن میں چلا گیا. میں نے آئی او سے پوچھا، میں نے کہا بھائی ایف آئی آر تو، اس نے کہا ملتان بھیج دیں کسی کو، میں کوشش کروں گا تعلق کے ذریعے. میں نے کہا بھائی ان کے پاس تو ملتان میں آنے کا کرایہ ہی نہیں ہے، تو ملازم تھے فیکٹری کے مالک نے پرچہ. اس نے کہا فیکٹری کے مالک کا تعلق ایک اعلیٰ پولیس افسر سے ہے. یہ اپنا تجربہ، ذاتی تجربہ، آپ بھی تھی. جہاں یہ صورتحال ہو وہاں مجھے آپ ان سے یہ پوچھ کے بتا دیں کہ میں پولیس مقابلوں کو انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کو جسٹیفائی کیسے کروں. جہاں ایف آئی آر کا حصول ہی میرے لیے ممکن نہیں ہے، وہاں معروضی حالات ہیں ہی نہیں، تو آپ پولیس مقابلوں میں بندے مار کے ایک نیا ہیوک کریٹ کرنا چاہتے ہیں.
آپ ایسے حالات کو دعوت دے رہے ہیں جو نظام کی تباہی کا باعث بنے گا. اچھا کامران بھائی، جب امریکہ اور کولمبیا کے پولیس مقابلے جو آپ نے بتایا ہوئے، جب وہ ہوتے تھے کیا وہ آن کرتے تھے یا وہاں پر بھی یہ ہوتا تھا کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم مارا گیا؟ نہیں آن نہیں کرتے، نامعلوم افراد ہو جاتا تھا وہ، اس کا کوئی اندراج نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا. لیکن نہیں بھائی، آپ کے ایف آئی آر کٹ بھی گئی نا، اس کے بعد بھی ہونے والا آپ کے عدالتی سسٹم پہ یقین کر کے ایف آئی آر کٹا کیا کر لیں گے آپ؟ اس کے بعد عدالت میں جائیں، پھر بھگتے ہیں اس کو کتنے عرصے تک. آپ تو میرے پیٹ پہ لات مار رہے ہیں، میں کلیکشن کرتا ہوں، سچی بات ہے، جو ہے لوگوں کے پھنس جاتے ہیں میں ہی نکلواتا ہوں بھیا، لیکن اس کا ایک الگ اماؤنٹ ہوتا ہے. لیکن آپ کر لیں، جب آپ تھک جائیں تو پھر میرے پاس آئیے کہ میں کروا دوں گا آپ کا معاملہ سیٹ، وہ مسئلہ نہیں ہے مجھے، وہ میں اپنا پھر طریقے سے کروا دوں گا. آپ سمجھ رہے ہیں، آپ عدالت سے آپ کی ایف آئی آر کٹ بھی گئی، کچھ بھی ہو گیا، ہونے والا آگے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو بڑی آپ کو شاید خوشی مل جائے ایف آئی آر، اس کو آپ فریم کروا کے لگا لیجیے گا اپنے لیونگ روم میں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جائیں گے نا عدالت میں، پھر آپ عدالت میں جا کے خرچہ کرتے رہیے، جا کے وہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا. تاریخ پہ تاریخ بڑا مشہور ہے نا وہ، پھر وہی ہونا ہے آپ کے ساتھ. وہ اگلی پارٹی اسٹرانگ ہے، وہ وکیل لے کے آئے گی، اندر سیٹنگ ہوگی. یہ حل ہے نا، حل بتا رہا ہوں، انکاؤنٹر یہ حل ہے اس کا، یہی حل ہے. اب آپ کے ہیں نا، اس کو اگر کسی آدمی کا کال جائے گا، دیکھیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، آپ باتوں کی بات کر رہے ہیں، کس قوم کی بات کر رہے ہیں. جب اس کو کال جائے گا نا، وہ کتے دے پتر دے پیسہ نہیں، پھر آپ کو سارا مسئلہ ایسا سالو ہوگا. ایک رات کی بات اگلے دن نہ ہو، میرا نام بدلے کامن نفیس کچھ اور رکھ دیجیے گا. آپ راؤٹ غلط لے رہے ہیں. نہیں بھائی، ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اور علی بھائی، جہاں تک آپ نے بات پوچھی ہے کہ وہ انکاؤنٹر کرنے کے بعد انہوں نے مارا، پابلو ایسکوبار کو بھی اس کو اریسٹ کر سکتے تھے، انہوں نے اس کو کارڈن آف کر دیا تھا چاروں طرف سے. آرمی نے اس کو، امریکن سنائپر اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس سنائپر نے گولی مار دی. اس نے بولا یہ عدالت گیا، اس نے پھر دھمکیاں لگانی ہے، پھر چھٹ جائے گا. اس کو تو کم وقت نیچے تو بندے مار ہی دیے تھے اس کے، تقریباً 100-150 آدمی انہوں نے ایک مہینے میں مارا تھا اس کا. پھر وہ چھت پہ بیٹھ کے سنائپر نے اس کو اریسٹ کرنے والا تھا، نہ اس نے سنائپر نے لیا، یہاں سے گولی لگی اس کے، اسی کو اس کو ڈھا کر کے نیچے گرا. بولا یہ ختم کرو گا، ہو گیا. دیکھیں آپ کے سامنے ٹیسٹ کیس موجود ہے ارمغان کا نا، گیا عدالت میں، ریمانڈ ہوا، عدالتی کارروائی چل رہی ہے، بلے بلے آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ہوا. آپ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، بریانیاں کھا رہا ہے جیل میں بیٹھا ہوا، ریمانڈ دے نہیں رہی ہے عدالت اس کو. وہ کہتا ہے مجھ پہ ظلم ہوتا ہے، جھوٹ بنا کے کر دیتا ہے. آیا عدالت میں، کہتا ہے میں اقبالی بیان دینے آیا ہوں، ہو گیا تھا، آ کے پلٹ گیا اندر. اس کے بعد جج کے سامنے رویا گایا کہ یہ تو چھتر مار رہے ہیں مجھے. اس کو چھتر اس کو کیا پھولوں کے ہار پہنائیں گے آگے سے؟ پھر وہ اندر بیٹھا ہوا، اس کو بولا جج کرٹیز، اس کو پولیس میں اس کو ریمانڈ نہیں دینا. اب ریمانڈ نہیں ہوا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں، بیٹا بریانیاں کھا رہا ہے، کچھ دن کے بعد چھوٹے گا. پھر آپ کو کال کروں گا، نہیں بھائی اب کریں، اس کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. اس کی ماں سے پوچھیے گا، پھر آپ کال کر کے اس کو عدالتی نظام پہ آپ کے بارے میں بات کر لیں اس کے ساتھ آپ، یا اس کی باپ سے بات کیجیے گا جو بچہ مرا ہے عامر، اس کے بارے میں بات کیجیے گا پھر اس کے ماں باپ سے، وہ کیا کرنا چاہیں گے اس کے ساتھ. کامران بھائی یہ بتائیں، چلیں یہی بات آپ کی فارمولہ یہی ہے، کیا یہ ہم پہلے ترجیح کے طور پہ عدالتی نظام کو ٹھیک کریں یا پولیس کے نظام کو ٹھیک کریں؟ چلیں یہ بتائیں. ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ ہمیشہ گھوڑے کے پیچھے گاڑی ہوتی ہے اور آگے گھوڑا ہوتا ہے. تو پہلے گاڑی ہوتی ہے نا، گھوڑا آگے باندھا جاتا ہے. جب پہلے آپ کو پہلے سب سے ٹھیک جو آپ کو کرنا پڑے گا وہ قانون کا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا. جب قانون ہوگا تو انویسٹیگیشن ہوگی، تو سزائیں ہوں گی، تو ضرورت ہی نہیں ہے نا پھر تو یہ کچھ کرنے کی. اگر ملزم گیا عدالت میں اور وہ مجرم ہو گیا، اس کے بعد اس کو سزا ہو گئی، تو پھر رونا کس بات کا، پھر تو ہو گیا معاملہ. یہ تو جب ہوتا ہے جب وہ نہیں ہوتا، جب وہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا، پھر پولیس اپنا کام کر سکے گی. اس کے بعد آپ پولیس کا، اس کے بعد اگر کوئی پولیس زیادتی کرتی ہے، ایسے کام کرتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے نا، پھر آپ اس کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ٹھہرا سکتے. لیکن جب آپ کے سوال کا جواب مختصراً یہ ہے کہ جب آپ نے پہلے عدالت کا اور جو سرپرستی اور سفارش کا نظام جب تک ختم نہیں ہوگا، کوئی سسٹم ٹھیک ہونے والا نہیں. پولیس آپ بعد میں کر لیں گے ٹھیک، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے جو پولیس والے ہیں وہ بھی تو ہم میں سے ہی ہوتے ہیں نا، وہ کوئی ہم بنگلہ دیش سے تو نہیں منگواتے، وہ بنگالی پولیس تو نہیں ہے نا، وہ بھی ہمارے ہی محلے کے ہی لوگ ہوتے ہیں نا، وہی ہمارے جگہ ہی رہتے ہیں، وہ ہمارے جیسے ہی انسان ہے. سو یہ تو اگر آپ پھر کریکشن کی بات کریں گے تو فکس دیٹ، اس کے بعد وی کین ڈبیٹ آل ڈے لانگ کہ پھر اب پولیس کیا کر رہی ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے جب اس کی ضرورت نہیں ہے. میں تو ضرورت بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں نے تو پوری اپنی جتنی آپ کو عذر دیے ہیں جتنے، وہ سب اسی وجہ دیے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی. ضرورت ہے تو ایجاد ہو رہی ہے، ضرورت نہیں ہوگی تو ایجاد ختم ہو جائے گی. جب نہیں ہوگا تو بکے گا نہیں. جب کنزیومر، جب چیز باہر بکی نہیں رہی ہوگی تو مینوفیکچر ہی نہیں ہوگی نا. وہی مینوفیکچرنگ جب ہوگی، جب آگے بک رہا ہوگا. ابھی آگے سے مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا، دیٹس ہاؤ یو سالو اٹ. آپ جائیں، پیچھے رکھیں، پھا کر کے ماریں اس کو ایسے.
यही तरीका है इसका, और ये मैंने 25 साल में सीखा है. मैं एक ज़माने में मैं भी इसी बात का कायल था, फ्रेम नहीं करो, यूँ नहीं करो. फ्रेम बाद में बचला, इसके बगैर गुजारा नहीं होता है. टेररिस्ट कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, बम फड़वा रहे हैं, पीछे से कॉल कर रहे हैं, ये हो रहा है, करो रहम का रवैया उनके साथ. फिर वो अगला दवा बम फटता है, 50 और मार दिए, इधर 100 मार दिए, जाके मारो कम वक्त को सर पे. अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला. दूसरा आएगा फिर उसके बाद भी यही करना, तीसरा आएगा तब तक ये करना. ये पकड़ में नहीं आएंगे, इतना आसान नहीं है मामला. कामरान में क्या आपने कभी दुनिया में किसी भी कंट्री के अंदर ये देखा, जैसे पाकिस्तान में हुआ, काशिफ ज़मीर टिकटॉकर है, जो करता है गलत करता है, असले की नुमाइश करता है, डाला कल्चर को प्रमोट करता है, गलत है, लेकिन उसको पकड़ के उसको हिरासत में लेकर उससे तौबा करवाना, उसकी वीडियो बनाना, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना, वायरल करना, ये मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब है, 100% मुनासिब है. एक आदमी खामखा का गुंडा है, बदमाश है, उसका सॉफ्टवेयर ही अपडेट होना चाहिए, बल्कि उसका इससे ज़्यादा असर होना चाहिए. उसको नंगा करके उसको लित्तर मारने चाहिए थे, नंगा करके. उसके बाद वो वीडियो जो थी, वो जो यूट्यूब के अलावा कहीं भी चैनल है, क्योंकि यूट्यूब पर मेरा भी चलता है, तो जहाँ भी है उसकी वो वीडियो लगानी चाहिए कि ये देखो अभी देखो बाद में भीगी बिल बन गया ना, पाया ना, मैंने नहीं कितना हो गया ना. और उससे अली भाई, ऑन माई ओन डिफेंस, जो दूसरे थे ना, उनकी जब हरकतें देखी, अब क्या हो रहा, टोन डाउन हुआ नहीं हुआ. जब एग्जाम्पल, इसको कहते हैं एग्जाम्पलरी केस, दिस इज अ एग्जाम्पल. जब एग्जाम्पल होगी, एग्जाम्पल बनेगी, तो उसके आप ले जाएंगे अदालत में, छूट जाएगा. आपको नहीं पता क्या यार, यही है तरीका. उनको पता है ना, ये इनको पता है कि ये भी हमारे वाले लोग हैं, हमारे लोगों से डील करना जानते हैं. ये इसी चीज़, ये लातों के बूता, ये बातों से नहीं मानते. आप कुछ भी कर लें इनको, बिल्कुल ठीक हुआ, 100% ठीक हुआ, इससे बुरा होना चाहिए. बहुत शरीफाना काम हुआ उसके साथ. मैं होता तो कुछ और करता. कामरान में ये जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, सीसीडी के हैं या पहले भी जो भी पुलिस मुकाबले होते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए कि ये फेक हैं या ओरिजिनल हैं, असल में साथियों की फायरिंग से मारा गया वो जो मुलजिम था, इसको देखने के लिए जैसे हम दुनिया में देखते हैं बॉडी कैम लगे होते हैं, गाड़ियों के ऊपर कैमराज होते हैं, क्या अगर पंजाब के अंदर ये वाला प्रोसेस हम स्टार्ट करें, क्या अकाउंटेबिलिटी हो सकती है? और ये प्रोसेस पॉसिबल है पंजाब के अंदर, पाकिस्तान की पुलिस में? ली भाई, आज जोड़ता हूँ, खुदा का वास्ता ना करो यार, ना करो. जुगाड़ी कौम है हम लोग, हम हर चीज़ में जुगाड़ ढूंढ लेते हैं. ये अमेरिका में भी जब करने वाले होते हैं ना, जो जिनको करना होता है, वो कैमरा उनको पता है किस तरह करना है, कैमरा किस तरह ऑफ करना है. ना करो, फिर खर्चा पड़ जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा, वहाँ पे फिर $1 मिलियन का बजट पास होगा, फिर कैमरे आएंगे GoPro लगा के पुलिस वाले, और फिर वो कैमरे बिक रहे होंगे, वो अपना बेके बिल चोरी हो गया. ये भाई ना करो खुदा के वास्ते. और आवाम पहले ही पिस रही है, इनके ऊपर और बोझ ना डालो. ये शॉर्टकट में मामला चल रहा है, 22 रुपये की गोली है, करने दो, मामला हल होना है, होने दो. और खर्चे डालोगे आप, मशवरे दे देंगे, CC कैम लगा दो, यूँ कर दो. पुलिस वाले वो अमेरिका में होते हैं, गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ी में भी होता है, और बॉडी कैम भी होता है. और खाली अमेरिका में नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुल्कों में होता है ये काम. लेकिन ये इस आवाम पे बोझ न डालो, ये हमारे लिए नहीं है, ये उनके हैं जिनके यहाँ कानून अच्छे हैं, जिनके यहाँ अकाउंटेबिलिटी है, सबके यहाँ सब कुछ होता है, उनके लिए ठीक है ये अल्लाह ताला, हमारे लिए नहीं है. वी आर नॉट बाय डिज़ाइन मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन फॉर दिस, ये हमारा है ही नहीं काम. आप क्यों खर्चे की बात कर रहे हो यार? एक बात ये बता दें कि ये जो सिस्टम हम आज अडॉप्ट कर बैठे हैं, ये कितना देर पा है, और क्या हुकूमत की तब्दीली के बाद जो है इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, ये बताएं. देखिए, आपने जो कहा वो तो बजा कहा, उससे तो मैं इख्तलाफ नहीं करूंगा. ज़ाहिर बात है, अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें. आज का हमारा एक और भी बात याद रखें ना नईम भाई, हम लोग शॉर्टकट पर यकीन रखते हैं. आप देखें, आप अमेरिका में गाड़ी सही कराने जाते हैं ना, तो वो डायग्नोस करेगा पहले उसको पूरा. अच्छा, बड़ी छोटी मिसाल देता हूँ. मुझे जब भी दांत सही करवाने होते ना, पाकिस्तान से करवाता था. पता है क्यों? अमेरिका था ना डेंटिस्ट, वो बोलेगा पहले पूरे मुंह को 32 एक्सरे लेगा, $300 का बिल बनाएगा एक्सरे का, फिर वो एक यूं देखेगा, फिर यूं. अरे भाई, यहाँ दर्द है, निकाल देना भाई, नहीं जल्दी कर, मेरा तो कौन पड़ेगा इन लंबे चक्रों में यार. तो बाद में रजीम चेंज होगी, फिर बाद में रिएक्शन होगा. अब भी जो बुराई है, अब भी आप वो तो बहुत माना कि दिल्ली दूरस्त होना तो है. जो आपने कहा ठीक कहा, जब रजीम चेंज होगी, जिन्होंने किया है कल उन पे बुराई आएगी, और क्या करने वालों को नहीं पता आएगी? क्या वो रोटी को चोची कहते हैं? उनको भी पता है होना यही है. वो भी बहालत मजबूरी कर रहे हैं, करने दीजिए बहालत मजबूरी. जब रजीम होगी, फिर मसला होंगे, फिर हम प्रोग्राम करेंगे, फिर बैठ के उनका जिक्र करेंगे, फिर रोएंगे गाएंगे, फिर हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को. ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कि फर्स्ट टाइम हो रहा है. ये तो होता रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, कल शुरू नहीं हुई. ये चलता रहेगा, ये होता रहेगा जब तक कि निज़ाम माजूर, टूटा फूटा, कानूनी लूला लंगड़ा निज़ाम मौजूद है, जब तक ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा. कामरान भाई, इसका मतलब तो ये है कि वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ ठहरे,
وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا کریں میرے قتل کا دعویٰ کس پر؟ اب یہ بتائیں کہ اگر اس نظام کو ہم نے آج ایکسیپٹ کر لیا تو آنے والا مورخ ہمیں معاف کیسے کرے گا؟ دامن پہ نہ کوئی چھینٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. تو یہ بھی تو معاملہ ہے نا ہمارے یہاں. تو کرامات کا انتظار کرتے ہے ہیں نا؟ ہم. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اور میں مل کے دعا کرتے ہیں. اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کے لیے میں اور آپ دونوں مل کے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. علی بھائی کو بٹھا لیتے ہیں، ہم لوگ تینوں ایک دن ایک ویڈیو بناتے ہیں، بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قانون کو ٹھیک کر دے. پھر اس کے بعد ہوگا تو پھر ہم بحث کر سکتے ہیں. لیکن جب تک یہ قانون آپ کے لولا لنگڑا ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ ایسا ہی چلے گا، یہی ہوگا. ہم بیٹھ کے پروگرام کریں گے، ہم بیٹھ کے روئیں گے یا اس کو. اور یہ ایسے ہی زیادتی کا نظام، ظلم کا نظام ہے. یہ نظام ظلم کا نظام ہے. سچی بات یہ ہے کہ نظام ظلم کا نظام ظلم کا ہے. پولیس کو نہ جائیں آپ، اس کو دوش نہ دیں. وہ جو کر رہے ہیں نا، وہ اس نظام کو ٹھیک کر رہے ہیں. جس چلیں کچھ تو کر رہا ہے کوئی، وہ پھر بیٹھ جائیں ہاتھ باندھ کے. یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ ہو. وہ بغیرت کی حرکتیں دیکھی تھی آپ نے، اور ایسے 4 بغیرت اور جس کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. وہ قانون نہیں ہے، یہی قانون ہے. اسی کو بھگتنا پڑے گا. نعیم صاحب، اگلے 6 مہینے میں، سال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پنجاب سے یہ جو کرمنلز ہیں جن کے پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، یا یہ جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، یا پھر جو آپ کہتے ہیں CCD جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ عارضی طور پہ فار دا ٹائم بینگ یہ سارے کرمنلز زیر زمین چلے جائیں گے جتنے ہیں، اور جن پہ جرم لادا جا رہا ہے وہ بڑے مجرم بن کے سامنے آ سکتے ہیں. ایک دوسری بات اہم جو ہے، سب سے اس سے زیادہ اہم ہے، نئے پرانے جو ہیں ان کا رینیول ہو جائے گا. جیل میں جائیں گے نا تو بڑے کرمنل بنیں گے، جن کو جیل بھی بھیج رہے ہیں. آپ صرف یہ نہیں کر رہے، جن کا آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے ہیں نا، آپ اس کے ساتھ سزا دیں اس پولیس والے کو جس نے 12 سال تک اس کے جرم برداشت کیے. کاشف ضمیر کے 12 سال تک وہ ایکٹیو رہا. وہ پولیس والے کہاں تھے؟ وہ کس مرض کی دوا تھے جنہوں نے اس کے لوکل تھانے والے بھی نہیں اس کو پوچھا آج تک بلا کے؟ آپ نے سسٹم پورا نہیں کیا نا. دوسری بات، 4 ماہ ان کو ہو گئے، 2 ماہ ٹیسٹ کیس اور دے دیں، 6 ماہ ہو گئے. بے تحاشا لوگ جن کے لوگ مرے ہیں وہ عدالتوں کا رخ کریں گے. عدالتوں میں سائلین جائیں گے، متاثرہ فریق جائے گا، کورٹس سو موٹو بھی لے سکتی ہیں. لیکن جو حالات ہیں نا کامران بھائی، یہ بڑی اہم بات میری اطلاع ہے، جو حالات ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مینج کر کے کام چلا ہے، ڈیسائیڈڈ ہے. سیٹ پالیسی میں نے آپ کو بتا دی، وہ تھی، ہو رہتی، ہمیشہ رہتی، ساری عمر رہتی، 70 سال سے ہی. لیکن اس وقت شاید ہر سٹیج پر عدالت انصاف بھی اور باقی لوگ بھی مینج کر کے چلائے جا رہے ہیں. شاید ابھی خاموشی رہے، لیکن جب گرد چھٹ جائے گی، یہ بخار اتر جائے گا، پھڑ لو مارو ماری پر جو اس کا بخار جب برسب اترے گا، تب بہت سارے معاملات عدلیہ خود ٹیک اپ کر سکتی ہے. اور آخری جملہ یہ کہ جن لوگوں کے نام فہرستوں میں ڈالے گئے اس کو آپ بھلے جتنا مرضی ڈسون کریں، کوئی شخص کامران فریدی، علی بٹ اور نعیم مصطفیٰ پہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتا لسٹوں کی. نہ تو میرے پاس اتنا ٹائپسٹ ہے، نہ میرے پاس. اس کے مندرجات درست ہیں. جتنے سال کا کرمنل ہے، جہاں رہائش ہے، جو باپ ہے، جو دادا ہے، وہ سب درست ہیں. میں کہاں سے لے کے آؤں گا؟ پورے پنجاب کی فہرستیں تھانے سے شروع ہو کے CCPO کے تھرو CCD تک گئی ہیں. اس کے شواہد موجود ہیں، ڈسکس بھی ہوئی ہیں CCD والے میں، میٹنگ میں ان کی ڈسکس بھی ہوئی. اب اگر آپ مردہ آ گئے سامنے، عدالتیں کھڑی ہو گئیں، تو آپ نے ڈسون کر دیا عدلیہ کے خوف سے، مردوں کے ڈر سے. اب یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ مردہ زندہ ہو کے پکڑ لے گا ان کا گریبان. بھائی مردہ کے لواحقین جو ہیں وہ تو چیلنج کریں گے کہ ہمارے مرے مردے کو جو پہلے ہی قتل ہو چکا، جو پولیس مقابلے میں پہلے ہی مارا جا چکا، اس کو آپ نے فہرست میں ڈال دیا. اس فہرستوں پہ عدم اعتماد ہوگا. یہ ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہوگا جو آپ کے قابو سے باہر ہو جائے گا. تو آج اگر ہم ہوش کے ناخن لے لیں، یہ مکھی ماری ہے نا، گڑے مردے اکھاڑے. آپ اگر اس پہ ایکسرسائز کر لیتے، اتنا بڑا سسٹم آپ نے بنایا ہے، کیا ضرورت تھی انہی لسٹوں پہ انحصار کرنے کی؟ آپ نئی لسٹیں فہرستیں تیار کر کے جو جنرلی ایکٹیو لوگ ہیں، ایکٹیو 15 سال پہلے چھوڑ گیا کوئی جرم. ایک کامران بھائی، بڑی اور بات، میں نے ایک کیس ٹریس کیا
لوکیٹ کیا, ریسرچ کیا. ایک شخص نے ایک موٹر سائیکل چوری کی تھی, CIA کوتوالی نے اس کو پکڑ لیا, اس نے چوری کا اقرار جرم کر لیا, ضمانت پہ رہا بھی ہو گیا. لیکن اس دوران پولیس نے کیا کیا, جو عدم پتہ مقدمات تھے 20 کے 19 موٹر سائیکل چوریوں کے, سرقہ بالجبر چھیننے کے بھی, وہ بھی اس پہ ڈال دیے. اب ایک تھا اس میں مقدمہ, 20 اور پڑ گئے, 19 پڑ گئے, 20 سے 21 ہو گئے. اب جب اس پہ 21 ہو گئے تو پکا کرمنل بن گیا, پکا کرمنل. تو اس کا نام اس فہرست میں آ گیا CCD کی. مجھے سفارش آئی کہ جناب وہ تو ایک موٹر سائیکل ایک دفعہ کی تھی تو وہ بات توبہ کر لی, تعریف کر لی, تو مجھ پہ تو 21 انہوں نے ڈالے ہیں. اس کی نگاہ میں, اس کے گھر والوں کی نگاہ میں پولیس پہلے ہی ذلیل و خوار و بدنام ہے, کلچر اس کا امیج تباہ ہے. اب CCD نے اس کو پکڑ لیا. اب CCD نے یہ تحقیق کیوں نہیں کی کہ کیا ایک کے بعد اس نے چوری کی تھی 20 بھی, کہ 20 اس پہ ڈال دی گئیں. یہ کوئی نظام ایسا بنا لے, جب یہ اس پہ بنا لیں گے تب یہ معاملہ جو ہے اس کے نتائج اچھے ہوں گے. CCD کی تعریف بھی ہوگی. اس کے سربراہ جو ہے سہیل ظفر چٹھا صاحب پرانے پروفیشنل آدمی ہیں, وہ تو ہر چیز سمجھتے ہیں, کتنے ضلع کاٹ آئے ہیں وہ تو. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بھی گفتگو کریں اور ان سے بات پوچھیں. میں نے تو ویسے بتا دیا کہ وجوہات کیا ہیں, کہ جی چالان نہیں ہوتے پراپرلی, اگلا فیسیں زیادہ مانگتے ہیں, یہ بھی پرابلم ہے کہ جی گواہ پیش نہیں ہو رہے, اور عدالتوں میں مقدمات جو ہے نا دہشت گردی کورٹس میں بھی 7 دن کی بجائے 7 مہینے 7 سال تک نہیں حل ہوتے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اس میں جہاں خرابی موجود ہیں وہ خرابیاں دور کر لیں, ترجیحات طے کر لیں. اور اس سے بڑھ کے بٹ صاحب ایک بڑی اہم بات کہ CCD کے حوالے سے کرائٹیریا طے کیا جائے کہ CCD کے دائرہ اختیار میں کون کون سے کیس ہوں گے. اگر جیب تراشی بھی آپ نے دیکھنی ہے, اگر چھوٹا موٹا اسٹریٹ کرائم تھپڑ مارنے والا بھی آپ نے دیکھنا ہے, چینا چپٹی والے بھی آپ نے دیکھنا ہے, تو پہلے بھی موجود تھے یہ کام کرنے والے جو وہ کر رہے تھے, تو ان کو کرنے دیں. تھانے میں ایک تھانہ موجود ہے, پہلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ایک تھانہ موجود تھا انگریز کا 1861 کے پولیس ایکٹ کے تحت. اب 3 تھانے بن گئے, پہلے لوکل تھانہ بنا, پھر CTD بنا, اب CCD بن گیا. 3 تھانوں کی چپکلش ایک نیچرل امر ہے, اور ان کے ہاں کلیش ہونا ہی ہونا ہے. تو اس سارے معاملات کو سوچ بچا, میرا خیال ہے کہ اس کی تشکیل سے پہلے نہیں کچھ سوچا تھا کسی نے, اب بھی موقع ہے, اس کو سوچ لیں اور اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے نا, حکومت کو بریف جب آتا ہے نا, کسی طرف سے ملتی ہے بریفنگ, تو اس میں ان کے لیے یہ چھان پھٹک ذرا مشکل ہوتی ہے, اور بہت سے کام کرنے نا, بارشیں بھی آ گئی ہیں, دہشت گردی کا عنصر بھی ہے. تو آپ کرائٹیرین جو ہے نا اس کا اب بھی طے کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں, نئی قانون سازی بھی ہو سکتی ہے, اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے, پنجاب اسمبلی میں, وہاں وہ قانون سازی کر لیں. اگر نہیں ہوتی تو ایکٹ کے تحت ہی, ایکٹ آف پارلیمنٹ اگر نہیں ہے تو گورنر صاحب سے جو ہے نا کوئی جاری کروا لیں آپ. ایسا آرڈیننس کے ذریعے آپ یہ اس CCD کو نا کسی ایسے نہج پہ ڈال دیں کہ کل کلاں اس پہ انگلی بھی نہ اٹھے, اور آنے والا مورخ اس پہ تنقید کے نشتر بھی نہ برسائے, اور جو متاثرہ فریق ہیں جن کے بے گناہ اگر بندے مر رہے ہیں تو اس کا موقع بھی نہ آئے. میں خاموش سے بیٹھا تھا, صبر سے بیٹھا تھا. ابھی نعیم بھائی نے جو بات کی مجھے آگے جواب دینا چاہیے. نعیم بھائی 1 منٹ صبر کریں, میں شروع سے لے کے چلوں گا, بھولتا نہیں ہوں, بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ. نعیم بھائی نے بات شروع کی کہ یہ انڈر گراؤنڈ, پہلے تو انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے اور پھر چھپ جائیں گے, پھر مجرم بن کے آئیں گے. یعنی یہ تو ٹھیک ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, پولیس کا بندوق اتنی اچھی نہیں جتنا کا مخبری کا نظام ہے. جب یہ انڈر گراؤنڈ جائیں گے تو پولیس مخبر ایکٹیویٹ کرے گی, پھر اس کو ڈھونڈے گی, پھر جا کے مارے گی. بالکل ٹھیک ہے, سلام ہے ان کو. سافٹ ویئر اپڈیٹ, وہ جو ٹک ٹاکر بغیرت تھا, نعیم بھائی نے کیا کہا, ڈنڈی ماری نا. نعیم بھائی نے ڈنڈی ماری, کیا لیں گے وہ پولیس والے کو بھی پکڑو جس نے 12 سال کرنا تھا. نا نعیم بھائی, بھاگنے نہیں دوں گا میں آپ کو یہاں سے. اس پولیس والے کو نہ پکڑو, اس آدمی کو پکڑو جس کی وجہ سے پولیس والا اس پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا, جو اس کی سرپرستی کر رہا تھا بغیرت. دونوں کو نامعلوم ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے پھر اب یہی ہوگا, پھر بیپ 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 ڈالیں گے علی بھائی آگے سے. تو نعیم بھائی زیادتی نہ کریں, وہ پولیس والا نہیں تھا, اس پہ جو ہاتھ نہیں ڈل رہا تھا, اس پہ ہاتھ نہ ڈلنے کی وجہ وہ کیا کہتے ہیں, بااثر شخصیات تھیں آپ کی, جس کے سے اس بغیرت پہ ہاتھ نہیں ڈل رہا تھا. اور اس بغیرت پہ جب ڈل گیا, جب ان کا بہت فورس ہوا, تو پھر اس آدمی کی یہ قصہ پتہ ہے مجھے پورا. پھر اس کے پاس گیا اور انہوں نے بولا دیکھو اب جو ہے وہ تمہارے پر بات آئے گی, اب اگر اس نے یہی حرکتیں کرتا رہا, کیونکہ وہ اس کا جو تھا نا وہ جو بڑھتا گیا, پولیس والوں نے چھوٹ نہیں دی تھی اس کو.
وہ پولیس والوں کے آنکھ کا اسی وقت سے وہ کانٹا بنا ہوا تھا. اور ایسے کتنے لوگ کراچی اور پنجاب میں ہیں جو کسی بااثر شخص کی, کوئی بھی آدمی ایسے کام بغیر بیکنگ کے نہیں کرتا. تو آپ پولیس کو اس کا مورد الزام نہ ٹھہرائیں, خدا را اس میں پولیس کا قصور نہیں ہے. اچھا آگے ایک اور بات, جہاں تک بات ہے کہ آپ نے کہا کہ دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ یہ نظام ایسا بن جاتا ہے, نظام ایسا ہو جاتا ہے. قانون 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 قانون, آپ قانون کو پیٹ رہے ہیں کافی دیر سے. میں آپ کو ایک قانون کی ایک مثال دے دوں یہاں پر, میں دے دیتا ہوں مثال آپ کو. وہ ایک موٹر سائیکل اس نے چوری کی, اب آپ کا افسوس ہے اس پہ 12 اور ڈل گئیں. چور تو اس نے کی نا. اب جس ملک میں بیٹھا ہوں یہاں ایک کرتا نا تو یہ والا کٹتا, پھر ٹنٹا گھومتا وہ. اب اس کو نے ایک کی 12 ڈال دیا. وہ ایک کی تھی نا, ایک پہ کاٹ دیتے تو پھر یہاں تو موٹر سائیکل کسی کی نہیں چوری ہو رہی نا. جہاں میں بیٹھا ہوں کسی کی موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے, یہاں عورتیں کوئی ریپ ہوتی ہیں, یہاں کسی کی چاپ چاپ اسکوائر ہے سیدھا اٹھا کے گردن ہی کاٹتے ہیں نا اٹھا کے. دبئی میں کیوں چیک لکھتے ہوئے ڈرتے ہیں فراڈ کرتے ہوئے؟ جہاں چیک جعلی لکھا اٹھا کے بند کرتے ہیں جب, اور کوئی پولیس والا چھڑوا نہیں سکتا. ایسا قانون ہے دبئی کے اندر. بتا دوں جو لوگ جو یو اے والے ہیں تائید کریں گے میری بات کی, وہاں فراڈ یہاں بھی یہی ہے. اگر آپ نے کسی کو چیک لکھ دیا, جعلی چیک, پوسٹ ڈیٹڈ, کچھ بھی گھنٹہ چیک, جو پولیس والا آپ کو اریسٹنگ آفیسر جو ہے وہی چھوڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی عدالت کوئی کچھ نہیں چھوڑا سکتی آپ کو, جب تک وہ پوری پیمنٹ نہیں کرے گا. اور پیمنٹ کرنے کے بعد بھی وہی پولیس والا لاک اپ کھولتا ہے, چل پتر اور کاٹ جا. اور اگر وہ چھٹی پہ گیا ہے تو آپ اتنے دن انہیں کے مہمان رہیں گے. یہ وجہ ہے جس کو کہتے ہیں قانون کی بالادستی. میں بیٹھا ہوں نا, مثال ہے آپ کے سامنے. رات کو عورتیں, میں رات کو 2:30 بجے 2 بجے مجھے بھوک لگ رہی, پراٹھا لینے گیا ہوں, عورتیں ایسا گھوم رہی ہیں, میلہ لگا ہوا ہے, کوئی کچھ کرنے, کوئی سونا پہنا ہوا ہے, بیگ لینے. قانون جو آپ کے یہاں نہیں ہے. تو جس پہ ایک موٹر سائیکل ڈلی تھی اس کمبخت پہ 100 ڈالنے کی ضرورت کی تھی 12, اس لیے کہ تاکہ اس کا انتظام ہو سکے, اس کا بعد میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا. تو اگر ایک پہ ہی اس کا قلا کما ہو سکتا تو پھر ان کو 12 ڈالنے کی ضرورت نہیں. تو پھر غلطی کہاں پر آئی؟ آپ نے خود اپنی اقرار فی اللسان کر لیا, عربی میں کہتے ہیں آپ نے, کہ اس کو ضرورت اس لیے پیش آئی اس کو ایک والے کو 12 کرنے کی, تاکہ اس کو چھوٹے چوزے کو بنا کے مرغا بنا سکے, پھر اس کو حلال کریں. پھر 2 دندی ہو نا وہ. تو اگر وہ دندی اگر وہ چوزے کو آپ نے دبوچ لینا تھا اسی گردن سے, تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. آپ نے خود کہہ دیا نا, یہ بات میری بات کی آپ نے یہیں تائید کر دی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اس نے 20 موٹر سائیکلیں ڈالی ہیں اور تاکہ وہ ہارڈڈ کرمنل ثابت ہو جائے, یہ اس مقصد کے لیے نہیں 20 ڈالیں. اس نے اس لیے 20 ڈالیں کہ اس کے عدم پتہ انٹریسڈ مقدمات جو ہیں ان سے جان چھوٹ جائے اس کی. وہ پولیس والوں نے, تھانے دار نے تو اپنی جان چھڑوانے کے لیے اس کی ایک کی بجائے 20 بھی ڈال دیں. اس نے چوری کی, اس نے سرقہ بالجبر بھی ڈال دیا کہ چھینی گئی ہے. اب وہ بجائے اس کے کہ 380 موٹر سائیکل چوری کر کے لگاتا, وہ اس نے 395 بھی لگا دی. اب یہ جو معاملہ ہے نا, یہ پولیس والے ایک کی بجائے 10 جو وارداتیں ڈالتے ہیں, اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ وہ تو رہا ہو ہی گیا. وہ 20 ڈالنے کا مقصد یہ قطعاً نہیں تھا کہ اس کے اعمال نامے کو بڑھایا جا سکے, یا ان کو یہ جو ہے نا مخبری ہو گئی تھی, پیشگی اطلاع آ گئی تھی کہ CCTV بننے والی ہے, تو CCTV کے پاس جب جائے گا تو مقدمات ڈھیر ہونے چاہیے. ان کے علم میں تو یہ نہیں تھا کہ مقدمات زیادہ بنانے چاہیے. وہ تو مقدمات اس لیے ایک کے بجائے سب پہ دیکھیں. میں پکڑا جاؤں, فرض کریں جیب تراشی میں, وہ کئی ملزم پکڑے گئے تھے نا جن سے یہ تفتیش کی گئی کہ کیا تم نے جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کریش کیا ہے. وہ پکڑے کسی جرم میں گئے اور طیارے کی کریش کے مقدمات بھی اس پہ ڈال دیے. ان سے تفتیش کرتے رہے. رانا مقبول صاحب, خود DIG لاہور رانا مقبول صاحب, یہ تفتیش کرتے رہے چوئی شفقات کے کمرے میں. آنکھوں دیکھے واقعات ہیں یہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس شخص نے ایک موٹر سائیکل چوری کی اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. عدالت نہ لے ضمانت اس کی, اگر قانون میں اس کی کوئی پروویژن نہیں ہے تو نہ لے. لیکن اگر ایک کی بجائے 20 ڈال کے آپ اپنا نامہ اعمال کلیئر کرنا چاہتے ہیں, اپنے کھاتے پورے کرنا چاہتے ہیں, تو اس شخص کو کس جرم کی سزا ہے جو وہ CCD کے پاس جا کے یہ کیس بھگتے 20. تو CCD نے کوئی ایکسرسائز نہیں کی. میرا مقصد صرف یہ تھا, یہ اشارہ جو میں نے کیا نا صرف اس لیے کیا, مثال اس لیے دی ہے کہ CCD اس فہرست کو ڈس اون ضرور کرے لیکن پیوریفائی کر لے, کوئی فلٹر لگا لے, پتہ ضرور کر لے, مردوں کو اس میں سے نکال دے. دیکھیں اب آپ اس کی قبر پہ کوڑے ماریں گے جا کے. ٹھیک ہے, کراچی میں تو انہوں نے قبر پہ فائرنگ کر دی کلاشنکوف کی اور کہا جی ہم قبر میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. لیکن CCD کا موٹو تو یہ نہیں ہے کہ قبر میں ساتھ نہیں چھوڑیں گے آپ کا, قبر کے تک جائیں گے آپ کے ساتھ.
تو یہ تو بات نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا پیوریفائی کرنے کا میرا مقصد محض یہ ہے کہ وارن کیا جائے جو لوگ عاقبت نا اندیش ہیں, جن کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہونے والا ہے اور ہم کس آگ میں پاؤں رکھ رہے ہیں. اب جلتی پر کچھ تو تیل کا کام کر رہے ہوں گے, لیکن کچھ پاؤں جو رکھ رہے ہیں ان کے تو پاؤں جھلس جائیں گے. اور پھر جو گینگرین آپ نے کہی, یہ رجیم چینج کے بعد وہ پاؤں کاٹنا کی نوبت آ سکتی ہے. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سی سی ڈی کو مضبوط, مستحکم, غیر جانبدار اور شفاف فوٹنگ پہ قائم کیا جائے. کامران بھائی, اس میں ایک چیز بس میں ایڈ کروں گا. نعیم صاحب کے مطابق جو سی سی ڈی کے ایکشن ہیں وہ غلط ہیں, اس پہ تنقید کر رہے ہیں نعیم صاحب, لیکن جو نیت ہے اس پر تو شک نہیں کر سکتے نا. نیت تو ان کی ٹھیک ہے, جو کرائم ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. نیت شوق بھر نہ جائے کہیں, تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں. لگتا ہے نعیم بھائی کو آج گاڑی چڑھا کے گھر نہیں جانا ہے, اور ان کے جتنے چلان ہونے نا, پھر مجھے بتانا کتنے ہوئے تھے نعیم بھائی. وہ ہونا مزہ تو جب آنے جب نعیم بھائی اپنے چلان دکھا رہے ہو بیٹھ کے, دیکھو یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا. میرا تو کچھ نہیں ہونا. کامران بھائی, میں صرف ڈرتا ہوں مسنگ کی فہرست سے. میرا نام مسنگ کی فہرست میں نہ آئے, باقی چلان سے میں نہیں ڈرتا. پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے, کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. نہیں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. دیکھیں, نیت پہ تو نہیں شبہ کر سکتے, لیکن نعیم بھائی کرتے ہیں نیت پہ شبہ, یعنی کہ تو نیت پہ بھی شبہ ہونا. ان کا اپنی ایف آئی آر نہیں کٹی, مسئلہ ہی ہے سارا. وہ ایف آئی آر کا, وہ خدا کے واسطے, وہ بھائی ان کی ایف آئی آر کاٹو یار, تمہارے اوپر نزلہ ہٹے تھوڑا سا, یہ تھوڑا تمہارے جو ہے وہ کریں تو میں نہیں بھائی تھوڑا بھی تو نہیں ہے. دیکھیں, وہی آخر کی بات میں یہاں پہ سمیٹ دیتا ہوں بات کو انشاءاللہ, کہ دیکھیں یہ نظام کی خرابی, یہ نظام کا نزلہ آپ محکمے پہ نہیں کر سکتے, کسی بھی محکمے پہ. اور بہت محکمے ہیں, ہم روز ایک لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم روز یہ بحث کرتے ہیں کہ وہ محکمہ کام نہیں کر رہا, لیکن یہ محکمے کا قصور نہیں ہے, یہ سسٹم کا قصور ہے, یہ نظام کا قصور ہے. آپ اٹھائیں نا, کون سا محکمہ کر رہا ہے, دکھائیں نا, ایک ایک کر کے بتائیں نا. اسی کو پولیس کو کیوں کھینچنا, پھر سارے محکموں کو لے کے آئیں, پھر جتنے بھی ہیں پھر کٹہرے میں سب کو کھڑا کریں, سب کا ذکر کریں. میں آپ کو لسٹیں دیتا ہوں, یہ محکمہ پہ شروع سے اوپر سے لے کے جاتا ہوں, کچھ تھوڑا نیچے, پھر آپ نیب کرو, پھر اینٹی کرپشن کرو, ادھر جاؤ, پھر جہاں پر جلتے ہیں وہ بھی دیتا ہوں نا, مجھے تو فرق نہیں پڑتا. پھر آپ ان سب کو لے کے آئیں, پھر بتائیں. سسٹم خراب ہے, جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا علی بھائی, یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. کامران بھائی, کلوزنگ سٹیٹمنٹ آپ کی. آج آپ کہہ رہے ہیں سی سی ڈی کے جو مقابلے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہیں. آپ کہتے ہیں جو راؤ انوار نے کیے, جو چودھری اسلم نے کیے, وہ قابل قبول نہیں تھے. آج سے 5 سال بعد آپ سی سی ڈی کے ان پولیس مقابلوں پر تنقید تو نہیں کریں گے, یا تب بھی آپ کا چانس یہی ہوگا کہ جسٹیفائڈ مقابلے تھے؟ میری تو زبان وہی رہتی ہے, جو ہے, جو میرا سٹینس ہے وہی ہے. کیونکہ میں, آپ دونوں میں اور مجھ میں فرق ہے نا. میں کہتے ہیں گراس از آلویز گرین آن دا ادر سائڈ آف دا فینس. آپ نے ادر سائڈ ہماری تو طرف دیکھی نہیں نا, جس اذیت سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے, جس تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے, قانون کی جن پیچیدہ جس کو کہتے ہیں, اور وہ جو لاچاریاں ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں. تو جب آپ وہ زندگی گزاریں گے جو میں نے گزاری, جب آپ لاشیں دفنائیں گے, جب آپ ظلم دیکھیں گے. میرے پاس کالیں نہیں آتی ہیں علی بھائی, کیا یقین کرو گے, یہ فون ہے ایک میرا, یہ جو نمبر ہے جو لوگ لیتے ہیں, دیتا ہوں, میری بات رہتی ہے. علی بھائی, ایک دن آپ صرف پروگرام کر لیں, چلیں, میں آپ کو جو ہوتا ہے نا اس کی, آپ میرے پاس ایک کیس, 2 کیس میں بتاتا ہوں, چلو تڑکے کے لیے بتاتا ہوں, میرا ہمت نہیں ہوتی ہے بعض دفعہ. ایک لڑکی ہے, 17 سال کی عمر ہے, باپ نے زیادتی کی, سوتیلا باپ ہے, اس نے زیادتی کی بچی کے ساتھ. ماں نے بولا چپ ہو جاؤ, کچھ نہیں کرنا, میں کہاں جاؤں گی, روڈ پہ آ جاؤں گی. 17 سال کی بچی نے مجھے کال کی, نمبر نکال کے میرا. میں اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کے جاؤں, آپ کے خیال میں کیا؟ ایک کیس. دوسرا کیس, 14 سال کی بچی کے ساتھ سگے باپ نے زیادتی کی ہے. سگے باپ نے اس کی کسی دوست, یعنی اس کی دوست کی, اس عورت کے دوست کی ماں نے مجھے کال کیا, مجھے بولا یہ کیس ہوا. میں نے اپنے طور پہ جو کرنا تھا کیا, ڈھونڈا, پتہ چلا. میں نے اس کی ماں سے ڈائریکٹ بات کی, میں نے پھر نمبر نکالا, اس کی ماں سے بات کی. میں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ بولتی ہے یہ اتنا اس کے تعلقات آپ جانتے ہیں؟ میں نے بولا نہیں. اس نے تعلقات گنوانا شروع کیے. بولتی ہے میں آج آواز اٹھاؤں گی, مجھے پتہ ہے میرے سامنے ہوتا ہے, میری سگی اولاد ہے, میرے سامنے ہوتا ہے, لیکن میں کچھ کروں گی, یہ تو مجھے بیلٹوں سے مارتا ہے, ویسے بھی مجبور ہے. وہ کہاں جائے گی, پولیس میں جا کے ایف آئی آر کٹائے گی, کیا ہوگا؟ پتہ ہے نا اس کو آگے سے کیا ہونا ہے. وہ جانتی ہے کہ اس کے شوجوز اور اس کے ساتھ روز ہوتی ہے, اور وہ سگی بیٹی 14 سال کی لڑکی کے ساتھ جاتی ہے, ابھی سے نہیں کر رہا, 2 سے 2.5 سال ہوگا اس بغیرت کو یہ کرتے ہوئے.
जिस मुल्क के हालात ये हों कि वो बाअसर आदमी है, फिर आप कानून पे नहीं, फिर उसका एक ही इलाज होता है, अली भाई जो मैंने कहा और मैं उस पर कायम हूँ, उसका इलाज होता है ये, उसके सर पे रखते हैं आप और आवाज़ आती है डश। इसका कोई अलावा कोई आसरा नहीं है इसका। क्या आप समझते हैं क्राइम को मिटाने के लिए क्रिमिनल का मिटाया जाना जस्टिफाइड है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।